الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جان سے، عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ میرے والد گرامی اتوار والے 12 جنوری کو دوپہر 1:15 بجے دنیا سے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے گروپ میں دانستہ اطلاع نہیں کرتا، میں اپنی کسی غم اور خوشی کو لوگوں کے درمیان میں اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ سب سے بڑا غم جو ہے نا وہ دین کا غم ہے اور آخرت کا غم ہے۔ اس لیے اس غم کے لیے میں نے اس گروپ کو مخصوص رکھا ہے۔ جو لوگ آ سکے، وہ جن کو کسی طرح سے اطلاع ہوئی وہ آ گئے۔ سہانیہ بہت بڑا ہے، تو کچھ جمعے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں میں آپ سے کر پاؤں گا کہ جس سے آپ یہ سمجھیں کہ میں کوئی خطابت یا زبان آوری ہو۔ بس چند باتیں اور چند خیالات ہیں کہ جو والدین دنیا میں موجود ہے، آپ بچے ان کی قدر کر لیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر آدمی کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ جس نے قدر کی ہوتی اس کے پاس بھی پچھتاوا، اور جس نے نہیں کی ہوتی اس کے پاس بھی پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ میرا باپ جو تھا وہ مجھ سے 17 سال ہی بڑے تھے۔ وہ کوئی اتنے زیادہ عمر کے نہیں تھے، میں پیدا ہوا ہوں تو وہ 17 سال کے تھے۔ انہوں نے یہ جو دین کے اندر آج میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں دین کی بتاتا ہوں، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ بلا شبہ میری ماں اور میری نانی کا بہت بڑا کردار ہے، مرحومہ دونوں، لیکن میرا باپ اس میں شامل ہی تھا۔ ہم بچے تھے تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہم جب صبح قرآن کے لیے صبح اٹھتے تھے 5 بجے، وہ ہمیں اٹھاتے تھے۔ سردیوں کے دن میں وہ گیزر کا پانی نہ گرم ہوتا تو چولہے پہ آنچ جلا کے پھر وہ پانی گرم کرتے اور پھر وہ مجھے مسجد کے لیے بھیجتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مسجد خود چھوڑنے چلے جاتے تھے، کبھی وہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے جب تک میں مسجد میں نہیں چلا جاتا۔ تو یہ انہوں نے روٹین جو ہے نا اپنی بھرپور نبھائی۔ قرآن مجید مجھے پڑھانے میں انہوں نے بڑی معاونت کی۔ اچھے مولوی صاحب کے پاس انہوں نے مجھے بٹھایا اور میں نے وہ قرآن مجید انہی کی وجہ سے پڑھا۔ ناظرہ قرآن میں پڑھتا نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مولانا صاحب کی، تو انہوں نے مجھے ہٹا کے گھر میں بٹھا دیا۔ میری ماں سے کہا کہ تم قرآن مجید اس کو پڑھاؤ۔ یاد بس اتنا سا ہی ہے کہ میں بآواز بلند نہیں پڑھتا تھا تو وہ سختی کرتے تھے کہ بآواز بلند قرآن مجید پڑھو۔ بچپن میں وہ مجھے 27ویں رات جگانے کے لیے بہت چھوٹی عمر میں 4-5 سال کی عمر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ شب قدر ہم مسجد میں پورا قرآن مجید کا خاتمہ سن کر ساری رات وہاں ان کے ساتھ رہ کر آ کے ہم اکٹھا روزہ رکھتے تھے۔ شب برات بھی وہ مجھے لے جاتے تھے، شب برات میں بھی وہ مجھے ساری رات، اور شب معراج میں بھی وہ اپنے ساتھ ہی مجھے رکھتے تھے۔ جمعے کے دن وہ پھر مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یادیں جو ہیں نا، وہ 7, 8, 9 سال تک کی عمر کی باتیں ہیں جب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی بڑی نیکی ہے کہ وہ مجھے عیدین میں دائیں بائیں مجھے نیکی کے کام، دنیا کی تو میری پرورش کر ہی رہے تھے، دنیا کی پرورش میں انہوں نے میری کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بہت مجھے اچھا کھلایا، بہت عالی شان مجھے پہنایا، بہت ہی عالی شان مجھے میری خواہشات پوری انہوں نے کی۔ کوئی انہوں نے مجھ سے آج تک کوئی کمی نہیں رکھی اس حوالے سے کہ میں پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں اور اپنی من مانی کرے۔ بہت چھوٹی عمر میں نے ان سے کہا مجھے آپ ایک الگ وارڈروب دے دیں کہ جس کے اندر میں اپنا، انہوں نے مجھے ساری الگ چیزیں، مجھے بہت چھوٹی 6ٹھی کلاس کے اندر ہی میں نے ان سے کہا مجھے میرا کمرہ الگ پرائیویٹ چاہیے۔ وہ مجھے کمرہ ڈبل کارپیٹ کرا کے
بڑا اس کے اندر انہوں نے اس زمانے کے مطابق قیمتی اور مہنگی اشیاء اور اچھے قالین ڈبل ڈبل بچھوا کے اور بڑے شاندار پردے صوفے، اور میرے کو جس طرح گھر کے اندر ہوتا ہے میں ڈیک شیک رکھا کے میں اسٹڈی ٹیبل میرا بڑا ٹاپ کلاس کا بنا کے بڑے اچھے میٹرس باہر سے منگوا کے مجھے بہت دنیاوی سہولتیں فراہم کی۔ میری ان کی بہت بچپن میں ہی چھٹی کلاس میں ہم دونوں کا ذہنی طور پر ٹھن گئی آپس میں۔ وہ بریلوی تھے، میں مولانا صاحب کے پاس آنا شروع ہو گیا۔ اس بات پر وہ ان کا باپ، ان کے چاچے تائے بہن بھائی انہیں کہتے تھے تمہارا لڑکا جو ہے سیدھی راہ پہ نہیں، تو اس بات پر وہ اشتعال میں آ جاتے تھے۔ اس پہ پھر میری ان کی جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ تو ان کی اس جنگ میں کوئی بولتا تو نہیں تھا ان کے سامنے، لیکن میں انہیں بس دیکھتا رہتا تھا کہ کئی دیر تک کہ یہ آدمی کس طرح سے کل تک میرے سے اتنا پیار کرتا تھا، اب یہ آدمی میرے ساتھ دشمن بنا پھرتا ہے میرا۔ تو اس چیز میں نے ہمارے درمیان میں بہت اختلاف پیدا کر دیے اور دوریاں بھی پیدا کر دی۔ اب اس ضمن میں انہوں نے مجھے بچپن سے نصیحتیں شروع کی کہ تم نے 2 کام کبھی نہیں کرنے، ایک تم نے جھوٹ نہیں بولنا اور دوسرا تم نے چوری نہیں کرنی۔ تو پھر ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے سارے بہن بھائیوں نے، وہ بڑے سخت تھے۔ ایک آدھ دفعہ جھوٹ بولنے پہ پٹائی ہوئی اور ایک آدھ دفعہ بن بتائے پیسے اٹھانے پہ پٹائی کی انہوں نے میری۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کام خراب ہے، باپ جو چاہتا ہے مجھے وہی کرنا چاہیے۔ تھوڑا جب میں بڑا ہو گیا تو پھر جب میں نے جاب کی تو اس میں انہوں نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی کہ میرے گھر میں حرام کا پیسہ نہ لے کے آنا۔ تو وہ خود میں نے ان کو اس طرح کا پایا، وہ بے نفس ہے، کوئی انہیں دنیا کی لالچ نہیں تھی، نہ ان کو دنیا کے کسی روپے پیسے کی لالچ تھی، نہ ان کو کوئی شوق ہی تھا کہ میں ان کو کمائی کر کے لا کے گھر دوں، ان کے ہاتھوں پہ پیسے رکھوں۔ مجھے انہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم کما کر لاؤ۔ کسی نے جن دنوں میں فارغ تھا، فرصت میں تھا، وہ کوئی ان سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا لڑکا فارغ ہے، تو انہوں نے بڑے سخت لفظوں میں اس کی آدمی کی مذمت کی اور اس کو کہا وہ تمہارے گھر میں نہیں جاتا کھانے کے لیے، وہ میرا مال اڑاتا ہے۔ اور وہ مجھے کہتے تھے کاشف علی موج سے کھاؤ، ساری زندگی کمانا ہے، پہلا کھا لے پھر دوسرا اور بھی ہم لے آئیں گے۔ مجھے انہوں نے یہ 45 سال کی عمر تک ایک دن بھی نہیں کہا کہ 1 روپیہ بھی لا کے مجھے دو۔ عام باپوں سے وہ مختلف تھے اور بڑے دنیا کے حوالے سے بھی خوش اخلاق تھے، ہمارے ساتھ بھی وہ بڑے اچھے تھے، میری ماں کے ساتھ بھی پہناوا کھلانے پلانے میں اچھے تھے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے کچھ تھوڑی بہت نوک جھوک چلتی رہتی۔ ان کا مجھ سے جو ہے نا وہ اختلاف وہ دینی تھا بہت بڑا۔ اس دینی اختلاف میں میری ان کے ساتھ بڑی سخت جو گفتگویں ہوئیں، جس کے اندر میں نے محسوس کیا کہ وہ نا اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں۔ تو جا کر میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب وہ بڑے شرک کے ماننے والے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو مجھے بھی مجبور کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں تو صرف دعائیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ بات کہی کہ تمہیں صرف دعا ہی کرنی چاہیے، تمہیں اور کچھ نہیں ان کے لیے کرنا چاہیے، دعا پہ لگے رہو۔ خیر میں دعائیں کرتا رہا ان سے، بڑی میں نے ان سے دعائیں ان کے حق میں کی۔ اس دوران وہ ان کے ساتھ میں نے بزنس بھی کیا، اس میں بھی میری ان کے ساتھ نہ بن سکی، ان کے کچھ اور اصول تھے، میرے کچھ اور اصول تھے، ہم دونوں باپ بیٹا کے درمیان ایک کشمکش کی زندگی جاری رہی۔ اسی ساری کشمکش میں نے دیکھا وہ ایک خوبی ان میں بہت زیادہ تھی کہ وہ میری ناکامیوں کے اوپر نہ ہنستے تھے نہ پریشان ہوتے تھے، بلکہ میں پریشان ہوتا تھا تو وہ میری ناکامیوں پر مجھے یہ حوصلہ دیتے تھے کہ ہو گیا تو پھر ہو گیا، ہم کیا کریں، تقدیر میں لکھا ہے، لاکھوں لوگ اس طرح۔ میری ایک پیپر کے اندر ایک زمانے میں سپلی آ گئی، میرا سارا غرور اور مان ٹوٹ ٹاٹ گیا، مجھے بڑا اپنے آپ پہ ناز تھا کہ میں بڑا ذہین و فتین ہوں، اس لیے میں کیسے دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر فیل ہو سکتا ہوں۔ اللہ جانے وہ کیا ہوا میرے ساتھ سانحہ، وہ ایک پیپر میرا رہ گیا تو مجھے پتہ چلا، تو سارا دن میں ڈس ہارٹ رہا اور میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ شام کو میرے والد صاحب آئے اور انہوں نے میری امی نے انہیں آتے ہی بتا دیا ابھی آج کاشف بہت رو رہا ہے، اور وہ ڈس ہارٹ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا، اور مجھے بڑی شرمندگی فیل ہو رہی تھی
کہ میں نے اپنے باپ کو پروگریس رپورٹ جب بھی دکھائی نا تو بڑی ٹاپ کی پروگریس رپورٹ ہوتی تھی، وہ مجھے شاباش دیتے تھے۔ صرف ایک دفعہ پروگریس رپورٹ میں کوئی کمی آئی تھی تو اس پہ مجھے انہوں نے کہا تمہیں خود شرم چاہیے مجھ سے سائن کراتے ہوئے۔ مجھے یہ بات بڑی فیل ہوئی، 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا کہ میں نے اپنے ابو جی کو شرمندہ کیا۔ تو یہ اب میرے پاس دوسرا موقع جب میرے سامنے آیا تو مجھے بڑا دکھ ہو اور مجھے رنج ہو، میں سوچ سوچ کے پریشان ہو سارے دن رہا کہ میں اپنے ابو جی کے چہرہ دیکھوں گا کیسے۔ وہ میرے کمرے میں آئے، انہوں نے مجھے ایک ہی آواز دی جیسے وہ میرا پورا ہی نام لیتے تھے، کاشف علی۔ انہوں نے مجھے اتنا ہی کہا تو میں بہت بلند آواز سے رویا، اس قدر بلند آواز سے رویا۔ وہ آ کے میرے پاس آئے، مجھے گلے لگا، کہتے ہم نے نہیں پڑھنا، نہ ہمیں کتابیں چاہیے، نہ مجھے کوئی ڈگریاں چاہیے۔ میں نے تمہیں کہا تھا پڑھ کر دکھاؤ، بس چھوڑو، مجھے تم چاہیے، تم چھوڑو ان کتابوں کو، کوئی نہیں پڑھنی ہم نے یہ کتابیں، میرے پاس بڑا پیسہ اور دولت ہے، جب تک ہے کھاؤ پیو موج کرو، جب ختم ہو جائے گا پھر دیکھیں گے، پھر اللہ وارث ہے ہمارا۔ تو انہوں نے اس کے بعد ان کا کھانا شانا لگاؤ، میری بہنوں کو کہا، کھانا لگایا، اس میں انہوں نے بڑے اچھے کھانا، اگلے دن کا کل ہم نے اچھا کھانا کھانا، ہم فیل ہونے پہ کھانا کھائے۔ انہوں نے اس بات کو مزاح میں پیدا کر دیا، میرے دل سے خیال اتر گیا۔ انہوں نے کہا پیپر دینا چاہتے ہو تو دوبارہ دے دو۔ ان کے حوصلے نے مجھے 40 دن کے اندر میں نے تیاری کی، میں نے پھر پیپر زبردست نمبروں سے پاس کر لی۔ تو یعنی زندگی کے بڑے مختلف موقع ہیں۔ اس مرکز کے سلسلے میں بھی ایک دفعہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہوئی، تو میں اپنے گھر چلا گیا، تو وہ بات میرے دل کی کہیں گہرائیوں کے اندر تھی، تو میں نے ان سے بات چھپائی، اور چھپا کے میں ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے میرا اپنا کمرہ جو ہے گھر کا، اس میں ایک مخصوص خاص جگہ ہے جہاں پہ میں بڑی راحت محسوس کرتا ہوں لیٹتے وقت، میں وہاں جا کے لیٹ گیا۔ انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ آج یہ کسی اور کمرے میں نہیں، اس کمرے میں گیا ہے واپس۔ وہاں مجھے اپنی ماں کی یادیں تھیں، میں وہیں پہ جا کے لیٹ گیا، سو گیا۔ رات کو وہ آئے اور انہوں نے آ کے میرا اندر داخل ہوئے میرے کمرے میں، تو انہوں نے وہ جو میرے دل کی گہرائیوں والی بات تھی نا، وہ انہوں نے میرے منہ پر کر دی۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ تو میں نا اپنے پاؤں تلے سے میری زمین نکل گئی۔ میں نے باپ کی فراست کو میں پہلے دن سے پہچانا، میرا باپ انتہائی جینیس تھا، وہ ہمیں کسی بات کے ہونے سے پہلے بتا دیتا تھا کہ یہ بات اس طرح سے ہونی ہے اور یہ بات اس طرح ہو جائے گی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس دن پہچانا کہ باپ بیٹے کے دل کے اندر سے بھی بات کو ڈھونڈ لیتا ہے اگر اس کی نگاہیں ہوں۔ تو انہوں نے زندگی بھر میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ 9 ہارٹ اٹیک ان کو ہوئے، پے در پے۔ میں نے انہیں بڑا کہا میں سٹنٹ ڈلوا دیتا ہوں، میں آپ کا بائی پاس کروا دیتا ہوں۔ میری پی آئی میں اچھی جاب تھی، میں نے ان کا میڈیکل کروا لیا، سب کچھ کرا لیا، سب کچھ فری تھا۔ وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے اپنے جسم کے اوپر چھری اور آری نہیں چلوانی۔ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، آپ کو میں گروپ میں تصویر شیئر کروں گا۔ بڑھاپے میں آپ دیکھیں وہ کس قدر خوبصورت، آپ یہ سوچیں کہ جب وہ ہے جوانی میں تھے وہ کس قدر خوبصورت اور پیارے تھے، گڈ لکنگ بہت تھے، بڑے ہینسم قسم کے۔ وہ کوئی کپڑا پہنتے تھے ان کو کپڑا جچتا تھا، امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، مہنگے کپڑے، مہنگے ڈریس، سونے کے بٹن، خوبصورت اینکھیں، اچھی گاڑیاں، یہ ان کا شوق تھا۔ دنیا کے سارے ملکوں میں پھرنا، گھومنا، کھانا پینا، اچھے کھانے کھانے، اچھے برتن، مہنگی کراکری، مہنگی چیزیں۔ وہ صرف جو خود ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ سیلفش تھے، وہ ہمیں اس میں شیئر کرتے تھے سارا کچھ، وہ ہمیں بھی اپنے جیسا باز اوق بنانا چاہتے تھے۔ خصوصاً مجھ پہ میرے ذرا کپڑے میلے یا خراب ہوتے تھے، ان کو اس بات سے چڑ تھی۔ میں ذرا دینی توجہ جب میں نے کی تو پھر میں نے ہلکی چیزیں پہننی شروع کر دیں فخر کی وجہ سے۔ اس بات پہ ان کی میری جنگ تھی کہ تم میرے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، اس کا باپ اتنا ٹاپ کلاس کے کپڑے پہنتا ہے اور یہ خود کس طرح کے کپڑے پہن کر ان کا لڑکا پھرتا رہتا ہے۔ تو اس بات پہ ان کی عمر بھر مجھ سے ناراضی رہی۔ پھر ان پر بزنس میں ایک بڑا کڑا وقت آیا، میں ان کا ساتھ دیا، اس پہ وہ ایک دفعہ خوش ہوئے۔ اور پھر جب میری والدہ دنیا سے چلی گئی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر بدل لیا۔ وہ میرا باپ نہ رہا، اس نے میری ماں کے غم کو اپنا غم بنا لیا اور اس نے بہت محسوس کیا، اور وہ بالکل نہ دل کا 2 دفعہ انہیں مزید اٹیک ہوا۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں نے ان کو حوصلہ دے کے کھڑا کیا دوبارہ سے۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال پھر ان کو فالج کا اٹیک بھی ہوا. وہ فالج کا اٹیک جو ہے نا وہ اس نے ان کو نچوڑ لیا. وہ پہلے جیسے خوبصورت نہ رہے، کمزور ہو گئے، گڈ لکنگ نہ رہے، ان کی وہ باتیں یاداشتیں کوئی خاص نہ رہ گئیں. ان کو اس بات کا شدید غم تھا کہ میں ڈھل گیا ہوں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنا سراپا آئینے میں دیکھا تھا تو خوبصورت سراپا دیکھا تھا، اس چیز کو وہ فیل کرتے تھے. تو میں ذرا سخت ہو کے ان سے، مجھے پتا تھا کہ ان کو اس ڈپریشن سے نکالنا پڑنا ہے، اگر میں نے نہ نکالا تو یہ کچھ اور ہی نہ ان کو ہو جائے دوبارہ سے کوئی اٹیک. تو میں نے کہتا تھا یہ دنیا ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ سب نے جانا ہے، آدمی کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. خیر میں نے انہیں اپنی والدہ کے بعد نا جب بہت شدید بیمار ہوئے، ایک ہارٹ اٹیک میں ہوئے، تو مجھے لگا انہوں نے اب بچنا نہیں ہے. تو میں نے صرف دیکھا کہ وہ ہاسپٹل میں ان کی انگلی ہل رہی، تو مجھے سمجھ آئی کہ ابو جی سنتے ہوں گے لازمی طور پر اگر دیکھ نہیں رہے. تو میں نے ان کے کان میں کہا کہ امی تو دنیا سے چلی گئی کلمہ شریف پڑھ کے، میں آپ کو ساری زندگی کہتا رہا ہوں کہ نماز پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں، آپ نے میری بات نہیں. اب تو آپ کا آخری وقت مجھے لگ رہا ہے، اب تو مان جائیں، اب تو اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کر لیں، اب تو اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے نبی کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیں. تو اس بات کو لے کے نا میں ہاسپٹل میں تھا، تو اسی دن حج ٹریننگ کروانی تھی. 300 حاجی آئے ہوئے تھے، بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز. انہوں نے مجھے کہا آپ ہماری حج ٹریننگ کرائیں. تو میں انہیں بستر مرگ پہ چھوڑ کے ہاسپٹل سے میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچیں گے نہیں، لیکن ادھر دین بھی کہہ رہا ہے، انہوں نے بھی ٹائم دیا ہوا ہے، تو میں ادھر جا رہا ہوں، تو تم انہیں اگر کچھ ہو گیا تو گھر لے جانا. تو میں وہاں گیا، وہاں میں نے بیان کیا، اور آخر پہ میں نے سب سے کہا کہ میں اس حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں 4-5 گھنٹے پہلے کہ میں اپنے باپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ آیا ہوں. تو انہوں نے دعا کرے کہ میرے ابو جی کو اللہ صحت دے دے. پتہ نہیں کس نے دعا کی، 2 مجھے آدمی ادھر ملے، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کے ابو ٹھیک ہوں گے. تو میں نے کہا یا اللہ ایسا ہی کر دے. تو وہ میں نے اپنے فون کو آن کیا یہ میسیج دیکھنے کے لیے کہ کوئی میسیج آ گیا ہوگا میرے بھائی کا کہ ابو جی نہیں رہے، لیکن اس کی بجائے جب میسیج نہیں آیا تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کر فون کیا. تو اس نے کہا آپ نا ابو جی سے بات کریں، ابو جی اٹھ گئے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا، جبکہ ڈاکٹر نے کہا ان کو برین ہیمریج ہو گیا، ان کو یہ بھی ہو گیا، وہ بھی، اب یہ کبھی بول نہیں پائیں گے، ان کو فالج بھی ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. فون پہ آیا کاشف علی میں ٹھیک ہوں. تو مجھے تو آپ سمجھیں کہ دنیا کے اندر یہ سمجھ کچھ نہ ہے میں کیا بانٹوں اپنی اس خوشی میں. میں سیدھا ہاسپٹل سے گھر ادھر سے ہاسپٹل پہنچا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو بیٹھ کے کہ مجھے کچھ نہیں، السلام علیکم، بس آج سے وعدہ ہے نماز نہیں کبھی چھوڑنی، اب تم سے وعدہ کر لیا میں نے. میں تو اس نعمت پہ حیران ہو گیا کہ باپ بھی زندہ ہے اور باپ نے کہا کہ اب میں نماز بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں نے انہیں کہا کہتے یار میں قرآن مجید بچپن میں پڑھا تھا مجھے بھول گیا، 6 پاروں سے زیادہ نہیں پڑھا میں نے ان سے کہا آپ سارے مسائل کو چھوڑیں، یہ پکڑیں قرآن مجید کا اکیلا ترجمہ پڑھا کریں. اب وہ نے وضو کر لیا، دن رات وہ ترجمے پڑھنے لگ گئے، میں ادھر وہ ادھر. تو ایک دن میرا بھائی رضا آیا ہے میرے پاس، علی رضا، وہ مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک نئی بات آپ کو بتاؤں. میں نے کہا کیا؟ کہتا سردیوں کے دن تھے، کہتا میں رات 2-2:30 بجے مجھے کمرے میں 3 بجے گیا ہوں، تو وہ سجدے میں بہت اللہ سے توبہ کرتے تھے اور تہجد پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ میں 45 سال کے بعد تیرے پاس لوٹ کر آیا، مجھے معاف فرما. رضا کہتا وہ تو ایسی ایسی عجیب و غریب دعائیں مانگ رہے تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا بھائی جان وہ دعائیں کہاں سے ایسی گھڑ گھڑ کے لاتے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا باپ صرف دنیا داری ہے، یہ تو ابو جی کچھ اور ہی چیز نکلتے جا رہے ہیں. میں نے کہا دوبارہ ابو جی کی کوئی مناجات نہ سننے کے لیے جانا، وہ اپنے رب سے لگے، ان کو اپنے رب سے لگے رہنے دو، ان کی بات میں تم خلط جائے، اگر انہیں پتہ لگ گیا نا پھر انہوں نے چھوڑ دینی ہے. تم ان کے کمرے میں نہیں اب جا، وہ یہاں آئے میرے پاس. انہیں جب وہ میرے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آتے تھے، وہ کہتے کوئی نہیں میں نے رہنا رونا ادھر، تم بہت پابندیاں لگاتے ہو، 9 بجے رات کو سو جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کوئی زندگی ہے؟ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں. میں انہیں کہتا تھا نہیں آپ اپنی صحت. خیر انہیں فالج ہوا، خیر ٹھیک ہوں، میں اللہ سے دعائیں مانگ کے میں نے کہا یا اللہ میرا باپ بڑا خوددار ہے، وہ ایک پرنس ہے، وہ شہزادہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو بڑے لاڈوں سے رکھا ہے،
ایسے شہزادے کے لیے کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے. دیکھ میں تیری بارگاہ میں اتنا کچھ زندگی میں نے مانگا ہے, میں کبھی ناکام نہیں ہوا, کبھی ناامید نہیں ہوا, لیکن یہ اگر معجزے تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ اتنے کیے ہیں, اگر تو میرے باپ کو زندوں میں سے کر دے میرا ایمان بڑھ جائے گا. تو اللہ نے میری بات سنی, میرے مجھے کو ٹھیک کر دیا, وہ ٹھیک ہو گئے. یہاں میں نے دیکھا وہ رمضان میں میرے پاس, میں روزانہ رات کو اٹھتا تھا, میں نے دیکھو کبھی سجدے میں ہیں, کبھی رکوع میں ہیں, کبھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں, کبھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں. وہ بدل گئے, جمعہ پڑھنے لگ گئے میرے پیچھے, یہاں بھی آنے لگ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے, میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھنے لگ گئے. وہ میرے بھائی چھوٹے کے ساتھ وہ بڑے فرینڈلی تھے, اس کے ساتھ بڑے ان کے وہ عجیب و غریب باپ بیٹا مذاق کرتے رہتے تھے. میں بھی ذرا خوش دل ہوں, لیکن میری ذرا طبیعت سنجیدہ تھوڑی سی ہے, تو میرے ساتھ وہ فلسفیانہ باتیں کرتے تھے. روزانہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تھے, مجھے کہتے کاشف علی فلاں مسئلے کی جو ہے نا فلسفہ سمجھا مجھے, فلانے بندے نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھے وہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا, اس کے بارے میں بتا, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ بتا. میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, درمیان میں مجھے ڈانٹ دیتے, کہتے میں تمہیں کہہ رہا ہوں فوکس رکھو ٹاپک کے اوپر, تم ٹاپک سے ہٹ کر بات لے کر جا رہے ہو. میں پھر فوکس کرتا اور اچھی بات بنا کے ان کو سناتا, ان کے مزاج کے مطابق کہ ان کے مزاج یہ ہے, ان کو ایسی ہی لفظوں کا چناؤ. پھر مجھے کہتے ہیں یہ لفظ تم نے کیوں اس میں بولا ہے, یہ لفظ کو ختم کرو کچھ اور کو. پھر مجھے وہ بات کرتے ہوئے کہتے لو ادھر آ کے تم سختی والا چہرہ, ادھر نرمی کا چہرہ بناتے ہیں, نرم لفظ بناتے ہیں. یعنی نہ وہ مجھے بات کو گوندنا پڑتا, پھولوں کی ایک پورا گلدستہ تیار کرنا پڑتا ان سے, کیونکہ ان کا مزاج گرم تھا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بدکیں مجھ سے, تو میں ان کے مزاج کے مطابق ان کو دین کی باتیں بتاتا رہتا تھا. انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی طرح ہی انہوں نے کر کے اپنی انجوائے کیا, اپنی پوری زندگی کو. وہ اللہ کی طرف ہوئے تو اللہ کی طرف چلے گئے. اب ان کی جائیدادوں کا مسئلہ آ گیا. جب ان کی جائیدادیں آئیں, میں نے دیکھا یہ جائیدادیں کل کو مسائل پیدا کریں گی, تو میں نے ان سے کہا آپ اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دیں, میں خود ہی بچوں میں فیصلہ کر دوں گا. تو انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں یہ کہا کہ تم مجھ سے کیوں تقاضا کرتے ہو, کیوں کہتے میں تو تمہیں پہلے سے کہہ رہا ہوں اپنے ساتھ. وہ میرے ساتھ وہاں گئے اور اپنی ساری جائیداد جو ہے انہوں نے ایک سیکنڈ سے پہلے, نہ انہوں نے مجھ سے کوئی شرط بنوائی, نہ انہوں نے مجھے کہا تم مجھے روٹی پانی دو گے, نہ انہوں نے مجھے کوئی اور بات کہی. باپ ہزار طرح کی باتیں بچوں سے منواتے ہیں, ان کو بچوں پہ شک ہوتا. میرے ابو کو مجھ پہ کوئی شک نہیں تھا, کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. دنیا میں باپ ہی ایک ہوتا ہے جو یہ شک کرتا یا نہیں کرتا, مجھ پہ کوئی شک نہیں تھا. ایک منٹ میں انہوں نے وہ ساری جائیداد جو ہے وہ میرے نام لکھ دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تم لے لو. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو مجھ پہ کوئی بات منوانا چاہتے, کہتے میں نے کیا منوانی, میں نے تمہاری ایسی پرورش کر دی ہے, مجھے یقین ہے کہ تم کبھی کسی کا پیسہ نہیں کھاؤ گے, اور کبھی تم میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرو گے, نہ بہن بھائیوں کے ساتھ. بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا, ان کو کہا جو دیتا ہے وہ لے لو, جو یہ تمہیں جس طرح سے تقسیم کیا کرتا ہے وہ تم اس طرح سے تقسیم کرا دو. اس لیے مجھے اس پہ کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. بچوں نے کوئی باتیں کی ہوں گی, کوئی دائیں بائیں انہوں نے اپنے باپ کو بلا کے باتیں کی. انہوں نے کہا اس گھر کے اندر اگر ایک جراب اور ایک چمچ بھی ہے نا, وہ بھی میرے بیٹے کا ہے. جو میرا بیٹا اس جراب اور چمچ بھی اٹھائے گا تو وہ اس سے پوچھ کر اٹھائے گا, کوئی بندہ اس سے آگے ہٹ کے. اس سے بڑھ کر باپ کا کیا اعتماد آدمی کے پاس ہو سکتا ہے. خدمت میں نے ان کی, لیکن مجھے اس خدمت پر کوئی ایسا اطمینان نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی کوئی خاص خدمت کی. لیکن وہ بار بار مجھے یہ کہتے تھے کہ میں آسمان کی چھت تلے تک جو ہے نا, آسمان تک تم سے راضی ہوں. وفات سے ایک دن پہلے انہوں نے, میں گھر گیا ہوں, انہوں نے کوئی بات مجھ سے کی تو اس پہ میں ذرا تھوڑا سا ہائپر ہوا. میں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسے کریں آپ بات, اس کی سفارش نہ کریں میرے سامنے. انہوں نے پھر مجھے کہا کاشف علی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تم سے بڑا راضی ہوں, کوئی تم سے راضی ہو یا نہ ہو, میں تم سے بہت زیادہ راضی ہوں. آسمان تک تمہارا باپ تم سے راضی. تمہیں کہہ دیا میں نے, ایک دفعہ نہیں کہتا, میں روز کہتا ہوں میں تم سے ہر دفعہ راضی ہوں. میں اس بات پہ ہنس پڑا. میں نے کہا یہ تو آپ اس سے بات سنا رہے ہیں مجھے. پھر کہتے نہیں واللہ میں ایسے. تو میں اس پہ ہنسا, تو وہ میرے ساتھ کافی دیر ہنستے رہے, باتیں کرتے رہے, خوش. اتوار والے دن سے پہلے کی بات ہے,
میرے بھائی نے پنجاب ہاؤسنگ میں نیا گھر بنایا، تو میں نے دسمبر کی 19-20 تاریخ کو بہن بھائیوں کو کہا کہ 12 جنوری کو ہم ادھر شفٹ ہو رہے ہیں، تو سارے وہیں پر کھانا کھائیں گے اسی کے گھر۔ انہوں نے کہا اچھا، لیکن کسی وجہ کی بنا پر ہم وہاں نہ شفٹ ہو سکے، تو 12 جنوری والے دن پھر ہم نے شام کو یہ فیصلہ کیا 11 جنوری کے وہ کھانا ابو جی کے پاس ہی رکھ لیتے، تو سارے بہن بھائی اپنا اپنا ہم کھانا تیار کر رہے ہیں۔ میں نے بھی صبح اٹھ کے یہاں پہ ہریسہ تیار کیا، چیزیں تیار کی ابو کی پسند کی، تو میری بہنیں اپنے گھر میں تیار ہیں، ہم تیار ہو رہے ہیں۔ 1:15 بجے مجھے فون آیا میرے بھائی بہن بھابھی کا، وہ کہتی ہے ابو جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کا حال سانس اکھڑ رہا ہے ان کا۔ بس اس نے مجھے یہ کہا، یہاں میں چائے بنا رہا، چیزیں بنا رہا، وہیں پہ چھوڑ چھاڑ کے میں بھاگ گیا ادھر۔ 2 منٹ کے فاصلے پر رحمان جویلرز کی بیک سائڈ پہ بھائی گھر ہے، میں وہاں پہنچا، بس وہ وہاں پر تھے نہیں۔ جب مجھے انہوں نے ہمیں تو بلا لیا کہ آپ سب 12 بجے سارے آ جاؤ، لیکن 12 بجے وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھے۔ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری بہن نے مجھے بعد میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، سنتی ہوں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، پر اس دن میں نے دیکھا ہے اس دن عالم نہیں تھا، وہاں پہ چھوٹا سا کوئی بچہ رو رہا تھا اپنے باپ کے جنازے۔ آپ عالم نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکے، بھلا کو وہ مقام ہے اپنے آپ کو قابو، جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب کہ قیامت کا گویا دن ہے کوئی اور دن تو قیامت کا نہیں ہے، یہی دن قیامت کا، اس سے بڑا قیامت وہ تو ساری انسانیت پہ آنی ہے۔ اس قدر دھاڑ کر میں رویا ہوں، میری بہن بھائی بھی اس قدر چیخ کر میں رویا ہوں کہ میرا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ یوں ہو جائے۔ میں اس دفعہ عمرے پہ گیا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ میرے باپ کو راحت والی موت عطا فرما۔ میں نے رضا سے پوچھا ابو جی نے آخری وقت میں کیا کہا ہے تمہیں؟ اس سے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں کہا، وہ کہہ رہے تھے تھوڑی سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے، ہر دفعہ تنگی محسوس ہونے پہ وہ کہتے تھے کہ مجھے لے چلو ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے مجھے کہا نہیں تنگی، تو کہتا میں پاس بیٹھا ہوں تو میں ان کی سمٹمز لکھ رہا ہوں ڈاکٹر جان صاحب کو میڈیسن منگوانے کے لیے، تو میں وہ کچھ تھوڑا سا ریلیکس کیا پانی پی کے پھر وہ بیٹھے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گیا ہوں، اس کی اہلیہ اور میری بھتیجی جس کو میں نے اقرا روضۃ الاطفال میں ڈالا پڑھنے کے لیے تاکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر سکے، تو اب ماشاءاللہ سے آیات قرآن اس کو بہت چیزیں یاد ہو گئی ہیں۔ تو میری بھابھی بتاتی ہے کہ پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا دادا میں آپ کو دم کروں، تو دادا نے کو اس نے پھر نا سورۃ فاتحہ تینوں کل آج تک چھوٹی چیزیں ساری اعوذ بکلمات اللہ التامۃ بسم اللہ الذی لا یضر بسمہ، وہ اس نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دیا۔ ابو جی نے وہ پانی پیا ہے اور پانی پینے کے بعد گلاس رکھا ہے اور اپنے بستر پہ گر گئے۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ راحت والی موت میں نہ انہوں نے بس اتنا کہا علی رضا کو بلا دو، دنیا سے وہ چلے گئے۔ رضا کہتا ہے میں بھاگ کر، میری بیوی نے چیخ ماری ہے میں بھاگ کر آیا، تو بس ایک لمبی سانس لی جب میری گود میں، نہ انہوں نے ہوں کی نہ ہاں کی، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ وہ بولے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، باپ کی راحت میں خوشی میں خدا کی خوشی۔ جب تک میری ان کے ساتھ ٹھنی رہی اس وقت تک بھی میں نے کوئی احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ان کے ساتھ احترام ہی کے ساتھ رہا ہوں، بے احترامی نہیں کی۔ بس میں سوچتا رہتا تھا کہ اب کیا ہوگا،
یہ تو مانتے نہیں ہیں، کسی طرح سے بھی نہیں مانتے ہیں، ان کو کس طرح سے میں ڈیل کروں کہ میں دعائیں مانگتا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 23 سال مجھ پر یہ بوجھ رہا، 23 سال تک میں نے بیت اللہ شریف میں دعائیں مانگی۔ جب میں پہلے حج پر گیا ہوں تو گھر نکلنے سے پہلے میں نے اصل میں انہیں بتایا نہیں تھا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو میں نے بس ایک دن پہلے انہیں بتایا کہ صبح میں نے حج پر چلے جانا ہے، تو بڑے شوق سے ہو گئے۔ میں جب بھی باہر کے ملک میں ویزا لگوا کے آتا تھا میں انہیں بتاتا نہیں تھا، بس این جاتے وقت بتاتا تھا کہ 3 بجے میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو مجھے نصیحتیں کرتے ایک ہی کرتے تھے کہ باہر جا کر کے کسی کے ہاتھ سے لے کر کوئی چیز نہیں کھانی، اور کسی غلط کاری میں تم نے وہاں کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ 2 باتیں جب بھی سفر پر ہوئی، اس دفعہ جب میں حج پر جانے، پہلی دفعہ 2012 میں جب میں حج پر جانے لگا مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا کاشف علی میرا تمہارا دین کی بڑی جنگ تھی، میں نے تم سے بڑی زیادتی کی ہے، تم حج پر جا رہے ہو تو مجھے اللہ رسول کے لیے معاف کر دو۔ معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی اپنے باپ سے، لیکن میرا باپ دین کے معاملے میں تھوڑا بزدل تھا، وہ ڈرنے والوں میں سے تھا اللہ سے، میں اسے ڈراتا تھا نا کس بات سے تو وہ ڈر جاتا تھا، وہ آگے سے تکبر نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے دیکھا جائے گا، میں انہیں خوف دلاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا، میں نے کہا اللہ سے ڈر جائیں آپ، یہ امتحان سخت دینا پڑ جانا ہے آپ کو، آپ مصیبت میں آ جائیں گے اس دن، تو اس دن تو میں بھی نہیں ہونا، آپ کہاں کیا کریں گے ادھر کھڑے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ نا غصیلے ہونے کے باوجود فوراً ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ یہ میرے باپ کا بہت بڑا وصف تھا کہ وہ اللہ سے ڈر جانے والے تھے، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کو آخری وقت میں نہیں تھا، میری جگہ پہ اس بھتیجی کو جس کو میں نے گھٹی دی اور میں نے اسکول وہ تھی، اس نے اپنے دادا کو پانی دم کیا ہوا پلایا اور راحت والی جان انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی۔ میرے والد صاحب جو تھے ان کے جنازے پہ اس قدر دنیا آئی، اور ہر ایک آدمی کا ایک ہی کہنا تھا کہ اتنا خوش اخلاق آدمی ہم نے کہیں نہیں دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا اتنا ایماندار آدمی ہم نے نہیں دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے دنیا کے روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہم نے سے کئی دفعہ کہا کہ تم اتنے پیسوں کے اندر ہم بیٹھ جاؤ، تم مارکیٹ کے اندر تمہیں نقصان ہو گیا ہے، ہم تمہارا 25 پیسے پہ سودا کروا دیتے ہیں، مگر اس نے کہا نہیں میں کسی کا حق نہیں مار کے اپنی اولاد کو کھلانا چاہتا۔ ایک دفعہ میں یہاں پہ بڑا کسی مسئلے میں تنگ آ گیا تو میں نے ان سے کہا آپ تھوڑی سی میری غلط تربیت کر دیتے نا تو تھوڑا یہ دنیا سے بھی میں لڑ لیتا، تو مجھے کہتے نہیں، تو میں ذرا غصے میں تھا، تو میں نے کہا نہیں مجھے تھوڑا سا برا بھی ہونا چاہیے تھا، وہ کہے چپ کر جا یار میں تجھے کہتا ہوں کوئی بات نہیں وقت گزر جائے گا، تو پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نہیں آپ اس غلطی کو ماننے کے بچے کو تھوڑا سا باپ کو تیز کرنا چاہیے، تو آگے سے انہوں نے مجھ سے کہا پھر تم وہ نہ ہوتے جو تم آج یہاں پر ہو، تم پھر وہ نہ ہوتے جو آج تم یہاں پر ہو، یہ جو اتنی دنیا تم سے دین سیکھ رہی ہے، یہ جو اتنی دنیا تم سے بھلائی سیکھ رہی ہے، یہ جو تم میری راحت کا سامان بنے ہوئے اور مجھے میرے ساتھ نیکیاں کر رہے ہو، یہ جو تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، جو میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہو، میرے حق حقوق ادا کرتے ہو، یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تمہاری اتنی اچھائیاں نیکیاں، تم پھر یہ نہ ہوتے، میں نے ایک پیسہ حرام کا تمہیں نہیں کھلایا، میں نے چاہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، ایک میں نے دنیا کے لیے رکھنا ہے، تو وہ میں نے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میں نے اپنے ابو جی کی جو خدمت کی اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آسمان تک میں تم سے راضی ہوں، میں آپ سے یہ اپنے سچ دل کی بات کہتا ہوں، میں حشر کے دن گیا نا تو مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں، اللہ مجھے پوچھے گا کاشف علی تجھے کس لیے بخش دیا جائے، میں کوئی ان سے پوچھ لے میں نے ان کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے تو بتا دے، یہ مجھ سے راضی ہے تو بھی راضی ہو جا، تیرا نبی کہتا ہے جس کا باپ راضی اس کا خدا راضی۔ وہ بڑے خوددار تھے، وہ بہت خوددار تھے اور بڑے نفیس تھے، ان کو برا لگتا تھا کوئی آدمی انہیں غلط طریقے سے پانی کا گلاس پیش کرے، انہیں برا لگتا تھا کوئی ان کے سامنے لفظ ہوں کہے، ان کو ہاں کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کہتے جی بولو، جی صرف جی، میں نے ہمیشہ جی کہا،
انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے گھر میں ہم بیٹھتے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے کھانا کھاتے تو ماسٹر چیئر پہ میرے ابو جی بیٹھتے تھے. جب میری امی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 1 سال بعد انہوں نے کہا کہ اس کرسی پہ اب تم بیٹھا کرو گے, میں تمہارے دائیں بیٹھا کروں گا. میں نے اس پہ بہت شور کیا, نہیں یہ آپ کی کرسی ہے, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا میرا حکم ہے, اور بہن بھائی کو کہا کہ تم سب آج سے صرف اس کی سنا کرو کہ میری نہیں سننی. اس کرسی پہ کوئی اور نہیں آئندہ مجھے بیٹھا نظر آئے, یہ بیٹھا کرے گا میری کرسی پر. مجھے زندگی کے اندر اعتماد, بولنے کا طریقہ کار, کہیں میں بولتے بولتے غلطی کرتا تھا یا بدتمیزی کا لفظ کو استعمال کرتا تھا, وہ مجھے گھورتے تھے بڑے سخت طریقے سے. ایک دفعہ میں نے ان کے سامنے صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل کے اوپر جس کے اوپر چائے رکھتے ہیں ہلکا سا اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. انہوں نے اس زور سے مجھے دیکھا, کہتے ادھر کھانا رکھا جاتا ہے, وہ ایک بابرکت جگہ کے لیے بنایا گیا, تمہارا ادھر انگوٹھا اور پاؤں کس طرح تم نے ٹیبل کے اوپر رکھ لی. تو بڑے اپنے مزاج کے ایسے مزاج کے آدمی تھے کہ وہ ایٹیکیٹس اور مینرز سے. تو وہ مجھے کہتے تھے, ایک دفعہ ان کے سامنے یہاں میرے ملازم کسی نے ان کو پانی کا گلاس ہاتھ سے پکڑایا, تو انہوں نے کہا لے جاؤ اسے واپس. تو میں اندر تھا, میں جلدی سے باہر آیا ان کی آواز سن کے, تو میں گھبرا گیا ان کو دیکھ کے. میں نے اسے کہا آئندہ میرے ابو کو اس طرح سے نہیں دینا. ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو پوری ٹرے بنا کے رکھی جاتی تھی, اور اس کے اندر روٹی, سالن, اچار, سیلڈ, چٹنی, ساری چیزیں لگا کے خوبصورت نیٹ اینڈ کلین صاف ستھری پلیٹ با ادب طریقے سے رکھ کے کہتے رکھنی نہیں آگے. انہوں نے کہا ابو جی کھانا نوش فرمائیے, یہ کہنا ہے مجھے, کیونکہ اسی طرح وہ کھانا سارا سجا کے اپنے ماں باپ کو ہمارے ہاتھ سے رکھواتے تھے. کہتے یہ بزرگ ایسے نہیں ہوتے یا بڑے ایسے نہیں ہوتے. میں اپنے دادا کے دبا رہا تھا, اور ان کے میں ویسے ہی دباتے دباتے 1 منٹ کے لیے رک کے بیٹھ گیا ان کے سرانے کی طرف. تو وہ اچانک سے چھت پر آ گئے, انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک زور کا انہوں نے میرے ساتھ بولے, میرے ساتھ کہتے ماں باپ کے ہمیشہ پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں, تو یہ تمہارا باپ نہیں ہے, یہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے, اس کا 2 گنا زیادہ احترام تم کو کرنا پڑے گا. تو میرے دادا نے کہا کہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا ابا جی نہیں, آج یہ اگر اس طرح بے احترامی کرے گا یہ ساری زندگی بے احترام کے بڑوں کی کرے گا. اور ہمیں ہمیشہ کے لیے کہا کہ وہ کسی کے ہم اپنے عزیزوں کے ہاں جاتے تھے, وہ کہتے تھے وہاں سے آ کے مجھے یہ نہیں بتانا کہ انہوں نے آپ کو کیا کھلایا اور کیا پلایا, بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا یا نہیں کیا. کھانا پلانا نصیب کا, جتنا اس کے پاس ہوگا اتنا کھلا دے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جاتے وقت کوئی اچھی دعوتیں وہاں پہ اڑائی جائیں. میں تمہیں اتنا کھلا دیا ہے, اتنا کھلا دیا دنیا کا اچھا کہ تمہیں کسی کی اب تمنا نہیں رہنی چاہیے. خود بھی اس طرح کے بے نفس تھے. وہ ہمارے ننیال میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ میرے آنے پر کوئی اہتمام نہ کریں, یہ ایک پودینے کی چٹنی کافی ہے میرے لیے. ان کے سسرال والے اور ان کے اپنے اور ان کے سارے باہر کے ان سے اس طرح دنیا سے خوش گئے ہیں, سب ان سے خوش ہیں. جو چلے گئے وہ بھی خوشی ان سے گئے, جو یہاں پر تھے یہ بھی ان سے خوش گئے. ایسے باپ کے لیے جس کے فضائل اور محاسن. میں کسی جگہ پر جاتا تھا تو جانے سے پہلے ابو جی سے کہتا ابو جی دعا کر دیں, میرا وہ کام اٹکا ہوا ہے. جامعہ لینا تھا تو جامعہ لیتے وقت میرے پاس پیسوں کی اتنی شدید کمی آئی کہ میں پاؤں سے نکل گیا. فرق کو پتہ ہے, میں نے صرف اس کو بلا کے فون پر کہا فرق بھائی سارے اکاؤنٹ خالی ہیں. اپنے پرائے ہر ایک بندے نے مجھے اس طرح ٹوٹا ہوا جواب دیا ہے کہ میں بالکل ٹوٹ گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے. پھر میں نے خود ہی ان سے کہا کہ انشاءاللہ جس سے میں مانگوں گا میں اسے نا امید نہیں ہوں. میں نے اپنے ابو جی سے کہا, ابو جی نے کہا کاشف علی کوئی پریشان نہیں لگتی ہے. میں نے کہا ابو جی خواب ہے میرا وہ ادھورا رہ رہا ہے, آپ اللہ سے دعا کریں کیا کمی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ میرے خواب کو پورا کر دے. واللہ اس ممبر پہ ہوں, میرے باپ کی دعا کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا میرا خواب کیسے پورا ہو گیا. کروڑوں کا فرق اس طرح راتوں میں نہیں نکلتا. 2016 کے حج میں مجھے چونکہ میں دیکھا کینسر ہے بڑی دیر سے, تو میری وہاں حالت بگڑ گئی. 7 تاریخ کو منا جانے سے پہلے
دعائیاں بے اثر ہو گئی، ڈاکٹروں نے تو تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بلال سے کہا کہ بلال ابو جی سے میری بات کرا دو، امی تو ہے نہیں، میں نے ابو جی سے کہا صبح میرا حاج نہیں ہونا آپ کے بیٹے کا، میرا بہت تکلیف ہے ابو جی، حاج نہیں ہونا۔ رات 11-12 بجے تک میری طبیعت سنبھل گئی، جس میڈیسن کی تلاش تھی وہ میڈیسن ایک آدمی کے پاس سے مل گئی، وہ میڈیسن لیا ہے، مجھے اللہ نے صبح سکون دے دیا۔ ان کا میسیج آیا کہ کاشف علی سے کو مجھے احرام میں اپنی تصویر بنا کے بھیجے۔ میں نے ایک ہی تصویر وہ احرام کی مینا میں جا کر وہاں بھیجی کہ میں مینا میں ابو جی میں نے حج کیا، میں واپس آیا، میں ملا، ابو کو بات بتائی، میرے بھائی نے میری بہن نے مجھے کمرے میں لے جایا، آپ کا حج ابو جی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہتے آپ نے یہاں پہ بات کی، ابو جی نے فون رکھا، انہوں نے اسی وقت کیا وضو، وہ مولانا صاحب علی مسجد میں جا کر چلے گئے، مغرب عشاء وہاں سے پڑھ کر واپس آئے، کہتے بس اللہ سے بات ہو گئی ہے، کاشف علی صبح حج کرے ہی کرے ہر حالت میں۔ میں حج عمرہ جانے سے پہلے اپنے ابو جی کو راضی کر کے جاتا تھا، میں کہ اللہ سے کہ میرا حج قبول کر لے، میرا عمرہ قبول کر لے۔ ہر انسان میں عیب ہوتے ہوں گے، ان کے دوستوں کے درمیان ان کے عیب ہوتے ہوں گے، پر میں نے اپنے باپ کی بہت کرامات دیکھی ہیں۔ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے پاس بہت سی کرامات ہوتی ہیں، بس اولاد ان کرامات کو اویل نہیں کرتی۔ ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے بڑی کام غلط کر لیتے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کے، میں ان سے کہتا تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ وہ ادھر آئے میرے جامعہ کے اندر جو میں نے پہلے بنایا تھا، میرے کچے کمرے میں آئے، وہاں آ کے انہوں نے مجھے دیکھا، بڑی عجیب پرسنالٹی تھی ان کی۔ وہ کسی کے گھر میں جاتے تھے نا تو کسی کا نیا گھر یا کوئی چیز یا کمرے میں کہ ان کو بلاتا تھا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں یا میرے گھر میں آئیں، تو وہ دیکھ کر سارا گھر دیکھنے کے بعد اس کو مبارکباد دے، دعائیں دینے کے بعد جاتے ہوئے کہتے تھے تیرے گھر میں ایک چیز کی کمی ہے، میں انشاءاللہ جا کے وہ بیچوں گا، وہ چیز یہاں پہ رکھ لینا، وہ زیادہ خوبصورت لگے گی تمہاری۔ اسے تحفہ تھا، وہ چیز بھجوا دیتے تھے۔ میرے کمرے میں وہاں پر آئے تو مجھے کہتے کاشف علی یہ تم نے کس لیے رسیاں بندھوا کے لگائیں سینٹر میں؟ میں نے کہا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کوئی چیز رات کو کھانے کی رکھوں تو اس پہ کوئی چھپکلی وغیرہ نہ بجھی چڑھ جائے، تو یہ میں نے یہاں پہ چھینکا بنانے کے لیے اس کو یہاں پہ لگایا۔ تو بڑا ہنسنے کے بعد کہتے چھینکا ہے کوئی نہیں، تاریں لٹکائی ہوئی ہیں، چل تجھے وہی لا کے بیچتے ہیں، اور بھی تیرے کمرے کے اندر کوئی چیزیں لگنے والی میں تجھے وہ بھی بنا کے دیتا ہوں۔ اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلانا، مہنگے کھانے بنا کے، بہت بچپن میں وہ انہوں نے ہمیں کمال کی چیزیں بنا کے کھلاتے تھے۔ دین کے اوپر جب انہوں نے میری بھرپور پھر اس طرح سے مدد کی کہ پھر انہوں نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی، بلکہ انہوں نے میرے ساتھ پورا کمپرومائز کیا۔ یہاں آ کے بھی وہ رہتے تھے تو 9 بجے سو جاتے تھے، صبح تہجد کے وقت اٹھتے تھے۔ مجھے کہتے تھے یہاں آنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی بدل گئی ہے، میں نے اب وہاں مجھے دوسری زندگی میں واپس نہیں جانا چاہیے، یہی زندگی اصل زندگی ہے جو تم نے اڈاپٹ کی ہے۔ تمہارے فیصلے کاشف علی سارے ٹھیک تھے، میرے فیصلے اس وقت غلط تھے، بس تم اپنے باپ کو معاف کر دو۔ میں نے انہیں معاف کیا کرنا ہے، میں نے انہیں کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو جب ہماری جوانیاں منہ زور ہوتی ہیں نا تو اس وقت ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے یہ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ جب ہماری جوانیاں ڈھل جاتی ہیں نا، ہم پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ جب تک ہمیں احساس ہوتا شروع ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کر پاتے، الا کہ ہم صرف ایک دعا کر سکیں یا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ ابو جی کو میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا سکا، لیکن یہ ہوا کہ جو بیج میں نے لگایا تھا میری بھتیجی کا، اس نے ان کو آخری وقت میں اللہ کی یاد دلائی ہے، اور دم کر کے جو قرآنی آیات کا دیا ہے، اس سے میرے دل کو سکون ہوا کہ اگر میں نہیں ہوں، میری بھتیجی تو وہاں پہ موجود تھی۔ ان کو باوجود اس کے کہ میرا جسم میں اب جان نہیں ہے، میں نے ان کو الحمدللہ اپنے ہاتھ سے غسل دیا، میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا۔ جب میں کفن کو پہنا رہا تھا تو اس صحن میں وہ لیٹے ہوئے تھے، میرا دل ایک دم سے پھٹ گیا۔ میں نے کہا یہی کھڑا ہو کہ یہ آدمی کس قدر بلند آواز سے بولا کرتا تھا،
آج یہ یہاں پہ خاموش لیٹا ہے. او مائی گاڈ. میں نے کہا اس کو اب کون کہے کہ اونچی آواز سے بات کرو مجھ سے. مجھے وہ صحن گھومتے نظر آئے. یہ صحن کے اندر اس آدمی کی آوازیں تھی. ہم بہن بھائی روئے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ کوئی واویلا نہیں کیا، خدا پر کوئی ناراضگی اور شکوہ نہیں کیا. ہم نے کہا اللہ تیرے فیصلے پہ منظور ہے، مگر شریعت رونے سے منع نہیں کرتی. چاہے چیخ کر روئے، چاہے منہ کے اندر روئے، شریعت ہی روکتی. کوئی بدعت نہیں ہونے دی. میں نے ان کو کسی پہ بوجھ نہیں بننے دیا. ایک چھوٹا سا مزدہ منگا کے اس کے اندر جنازہ رکھ کے میں انہیں وہاں لے گیا. وہاں جا کے بھی میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں جب گفتگو کی تو دینی مسائل کو میں نے ان کے اندر بیان کیا. دیکھیں کیسی پاک میت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ رہا ہے. اس سے بابرکت کی آدمی کیا ہوگا کہ اس کی برکت کی وجہ سے لوگوں کو دی. اس کی مرا ہوا آدمی بھی اپنی اچھی تربیت اولاد کی کرنے کے بعد لوگوں کے لیے کس قدر خیر کا باعث بن جاتا ہے. یہ میت ہے میرا باپ، زندہ ہوگا تو وہ کیا کچھ ہوگا میرے لیے. وہ اس کی یہ ہوتا ہے اصلی باپ، جو جس کی موت پر اس کی اولاد لوگوں کو خیر بانٹ رہی ہو. یہ ہوتا ہے اصلی باپ، جس کی میں وہ مرا ہوا ہے، وہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، مگر اس کی وجہ سے لوگ دینی مسائل سن رہے ہیں. تو میں نے ایک خاموش جنازہ ان کا اور ایک سلام کے ساتھ پڑھایا. میں نے الحمدللہ اعلان کیا کہ وہاں پہ کوئی رسم نہیں ہوگی ان کے مرنے کے بعد. جیسے اپنی ماں کی نہیں ہونے دی، ان کی بھی میں نے کوئی نہیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ میں سے احسان یہ ہوگا کہ ان کی قبر پر میرے ساتھ سارے لوگ چلیں. میں نے ان کے مرنے کے بعد نہ لوگوں کے گلے ملاؤں، نہ ٹائم ضائع کیا، نہ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے رسمی کوئی ملاقاتیں کی ہیں، نہ میں نے اس کے بعد کوئی دعا کیا. اس کے بعد انہیں لے گئے اور وہاں پر بھی جا کے کلمہ شہادت پڑھنے کی بجائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کو قبر میں اتارا ہے. اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، ساری زندگی میں نے اپنی قبروں میں اتر کے میتوں کو کروٹیں دی ہیں. اب میرے میں جان نہیں کہ میں پانی کا گلاس بھی اٹھا سکوں. میں اس لیے بھی پریشان رہتا تھا کہ رضا ابو کی خدمت کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہا. میں اپنی بیماریوں کی وجہ سے ابو جی کو کیوں نہیں دبا پا رہا. میں کیوں نہیں ان کے سر میں تیل لگا پا رہا. میں کیوں نہیں ان کے جسم پہ مالش کر پا رہا. میں کیوں نہیں ان کے کپڑے پہ. میرے بھائی نے میرے ابو جی کے ایک دن یہاں پہ آیا، ابو سخت سردی تھی، اس نے ابو جی کو کپڑے پہنائے، سر پہ ٹوپی دی، رومال باندھا، جیکٹیں پہنائی، پھر جرابیں پہنائی، اس نے ابو جی جوتے پہنائے. تو وہ پہنا رہا جیسے چھوٹے بچے کو تیار کرتے، اس طرح نہیں اس طرح کر کے رکھتے. میں عجیب دل میں تڑپ لے لی. میں نے کہا میں نہیں کر پایا. میں کمزور ہو گیا ہوں اس وجہ سے. ورنہ جب میں جوانی میں تگڑا تھا میں روزانہ رات کو ان کو کئی گھنٹے دبا کے سوتا تھا. میں تھکا ہوتا تھا پھر بھی دبا کے سوتا. رات کو وہ پانی بھی پینا چاہتے تھے تو مجھے جگا کے آواز دیتے تھے، کاشف علی جاگ رہے ہو؟ تو میں ان کی ایک آواز پہ کہتا جی جاگ رہا ہوں. کہتے پانی پلاؤ، تو میں دوسرے لمحے میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا. مجھے پتا میرا باپ ایک شہزادہ آدمی تو خود بھی اٹھ کے پانی نہیں پینا پسند کرتا. یہ آدمی ہے، اس کی شہزادگی برقرار رکھنی چاہیے، اس کی بادشاہی برقرار رکھنی چاہیے. اس کی خودی اور انا کو ٹھیس لگے گی نا، یہ مر جائے گا اندر ہی اندر. یہ اندر ہی اندر غم لگا لے گا اپنے آپ کو. بات وہی ہوئی، انہوں نے غم لگا لیا اپنے آپ کو کہ میں یہ اب کیا ہو گیا ہوں کہ میں اب کسی سے کہوں گا کہ مجھے پانی دیا جائے. میرے بھائی نے ان کی بڑی اچھی خدمت کی. مجھے اس کے بارے میں نہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس سے خدمت نہیں، اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے بہت خدمت کی. کمی بیشی اپنی جگہ پہ رہ جاتی، وہ تنگ کرتے تھے، غلط چیزیں کھاتے تھے، بد پرہیزی کرتے تھے. اس پہ میرا بھائی ناراض ہوتا تھا کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے خلاف کیوں کوئی چیز کھاتے ہیں، رات کو آپ کی سانس بند ہو جاتی ہے. اس پہ پھر اسے وہ ڈانٹتے تھے. ڈانٹنے کے بعد مجھے فون کرتے تھے، کاشف علی یہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. میں جا کر پہنچتا تھا تو دیکھتا تھا کہ جھگڑے کی بنیاد ابو جی نہیں رکھی ہوتی تھی. تو وہ کہتا تھا بھائی جان ابو جی کی طبیعت خراب ہو جاتی، میرا دل دہلنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے صرف اپنے باپ کے نمبر پہ سائلنٹ نہیں لگایا تھا. دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جس وقت چاہے ابو جی فون کر سکتے ہیں. باقی میں کسی کا فون نہیں رات کے وقت میں اٹھاتا تھا. وہ مجھے ایک ہی آواز میرا نام لیتے تھے. نام لینے سے مجھے پتا ابو جی کو کیا مسئلہ ہو گیا.
تو یہاں پر وہ آئے تو ان کی فالج کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کھانا بند کر دیا. تو میں نے ان کو پھر اب ایک دن نہ دیکھا, وہ بڑی ترسی سی نگاہوں سے ہم سب بہن بھائیوں کو دیکھ رہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے انہیں کلی کرائی, ان کے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد میرے سامنے ایک اچھا سا پراٹھا پڑا تھا, میں نے اس کو بنایا, بنا کے اس کے نوالے بنا کے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہونا نہیں کچھ بھی, اب آپ کو کھائیے. انہوں نے کھایا, وہ پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد انہوں نے نوالا چبایا, پھر دوسرا کھلایا. وہ انہوں نے اٹھ کے میرے ماتھے کے بوسے لیے, میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا, میرے پتر کے ہاتھ بابرکت ہے کہ اس سے مجھے روٹی کھلائی آج. 3 مہینے کا میں کچھ نہیں ہونا بجی, زندگی موت ساتھ ساتھ ہے, یہ ایسے آپ کو پرہیز بتاتے ہیں. انہیں میں نے میٹھا کھلایا, چاولوں کو میں نے, میرا بھائی کہتا آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں چھوڑ دو, تمہیں نہیں پتا یہ اچھے کھانے کھاتا ہے یہ آدمی, تم بچے ہو, تم تو بہت بعد میں بوڑھا دیکھا ہے تم نے اس کو, میں نے اس کو جوان دیکھا ہے. تو انہیں کھانے کھلائے میں نے اپنے ہاتھ سے. یہ یادیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھتے ہو کہ اس قدر یہ سخت آدمی یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ. تو لقمان نے اپنے بیٹے کا پتر اللہ کے ساتھ شریک نہ کری اور والدین کے ساتھ احسان کری. اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے, رسول اللہ کا نہیں کیا. یہ بہت بڑا فریضہ ہے. والدین کا آپ کی نظریات پر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جھگڑا اور بے احترامی ان کی ایسی کر دی جائے کہ وہ اگر وہ نہیں مانتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. میں نے 23 سال بھگتا ہے, 23 سال بھگتا ہے, لیکن اس دوران 1 سے 2 دفعہ میں نے تھوڑی سی بآواز بلند بات کی ہے. اس کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی کیونکہ انہوں نے اس کے بعد مجھ سے بات نہیں کی. وہ کہتے تھے مجھے دلیل دو, مجھے دلیل سے چپ کراؤ, تم اونچا بول کے چپ کراتے ہو. بدبخت ہے وہ آدمی جس کے والدین اس وجہ سے چپ ہو جائیں کہ یہ آدمی مجھے کمزور پا کر میرے اوپر چلائے گا. بدبخت ہے وہ آدمی جس کے والدین اس سے ڈر جائیں یہ مجھ پہ چلائے گا. میں کسی کے ہاں گیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے گر گئیں, تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آنے والا تھا, اس کا کھانا بناتے ہیں, کہ جلدی کی میں نے, اور جلدی میں ڈر گئی کہ مجھ پہ آ کے چلائے نا, وہ روز چلاتا ہے. میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت. میں نے یہ بات ان سے اپنی خاندان کی بزرگ خاتون سے سنی تو میں ڈر گیا کہ کس قدر بدبخت ہوتا ہے وہ آدمی جس کے ماں باپ اس کے خوف سے چپ ہو جائیں, اس کے خوف سے چپ ہو جائیں. بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے. اس کی امی ڈر جائے, اس سے ابو ڈر جائے, یہ جھگڑالو ہے, یہ بدتمیزی کرے گا. جس قدر وہ بدبخت آدمی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ منوائیں. میں بھی بولتا تھا اونچی آواز سے, دلائل دیتے وقت بڑی باتیں کرتا تھا, لیکن روب کے انداز میں کبھی نہیں بولا ان کے اوپر. کوئی میں نے ان کو اپنا روب دبانے کی کوشش نہیں, پوری بات کرنے کی اور سننے کا. میں نے سنائی بھی اور سنی بھی ان کی بات, ان کے ساتھ بات چیت کی. لیکن جہاں میں نے دیکھا یہاں آ کر یہ ناگوار محسوس کر رہے ہیں, میں نے اپنی بات ہی چھوڑ دی اور میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے چھوڑ دی اپنی بات. مولانا صاحب نے کہا تھا کسی سے ضد نہیں کرنی, ضد نہیں کرنی. تو ماں باپ تو زیادہ افضل ہے, ان کے ساتھ کیا ضد کرنی, ہم نے کیا ضد لگانی. با اختیار آدمی جب بے اختیار ہو جاتا ہے نا, اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے. امیر آدمی غریب ہو جائے, اب آپ کو پتہ چل گیا یہ غریب ہے, یہ کر کچھ نہیں سکتا, آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیں اس کی اس چیز کو پانچ کے, تو اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ملتی. کہ آج بے اختیار ہو گئے, تو مزہ تو جب تھا جب با اختیار کے اوپر تم چڑھتے. ماں باپ جب بے اختیار ہو جائیں, نہ ان کے ہاتھ میں دولت رہے نہ پیسے رہے, ان کی جائیداد لینے کے بعد میرے دل کے اوپر بس قیامت گزرتی رہے کہ اب کچھ غلط نہ ہو جائے, اب کچھ غلط نہ ہو جائے. کیونکہ پہلے غلط ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی. اب وہ کہیں گے دیکھا پیسے لینے کے بعد, چیزیں لینے کے بعد یہ آدمی بدل گیا. لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا اتنا کروڑ بار شکر ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کی ساری جائیداد دے دی, آپ میں نے ان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا. میں نے کہا میں نے آپ کی ساری جائیداد آپ کے بچوں میں بانٹ دی ہے.
اس بات پہ بہت چلائے مجھ پر، مجھے انہوں نے گالیاں دی، کچھ تو اپنے لیے تم رکھو۔ میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا۔ اس بات وہ میرے گلے لگ کے بہت روئے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا، مجھ سے اب بانٹے نہیں جائیں گے، باقی سب کچھ بانٹ سکتا، میں نے آپ کو رکھ لیا۔ مجھے میں نے آپ کو رکھ لیا۔ کتنی دیر تک میرے ہاتھ اور چہرے کو بوسہ دیتے رہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا، آپ ہی میری دولت ہے۔ جب انہیں فالج ہو رہا تھا وہ پریشان بیٹھے تھے، میں ڈاکٹر کے پاس کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، میں نے آ کر اچانک ان کے چہرے کو دیکھا تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو کاشف علی اتنا پیسہ لگا دے گا، ساری جائیدادیں بیچ دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں میں نے کچھ ہونے دینا، مجھے آپ کو میں نے کچھ نہیں ہونے دینا۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور میرے اوپر گر گیا۔ میں نے ہاسپٹل میں پھر انہوں نے کہا، تھوڑی سی بے بسی جب فالج پر آئی، میں نے کہا میں نے آپ کو لیٹے نہیں رہنے دینا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہاں پہ لوگ بھی آئیں گے، میڈیسن بھی ہوگی، میں تو آپ کو 4-10 دنوں کے اندر۔ بٹ صاحب نے جو ہے وہ چلنے پھرنے لگ گئے تھے، آپ کو تو بالکل فٹ ہیں۔ میں ان کو کبھی حوصلہ نہیں گرنے دیا۔ جب ان پہ ایک مالی آفت آئی تو وہ بستر پہ لیٹ گئے، تو میں نے جا کر ان کو اٹھایا۔ اس وقت میں صرف 18-19 سال کا تھا۔ میں نے ان کو کہا آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کہتے اتنے پیسے تو کہ شام تک 11 لاکھ روپیہ میں نے آج سے 25-30 سال پہلے ان کو اکٹھا کر کے دے دیا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے لائے اتنے پیسے؟ میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، یہ سب میں اپنے دوستوں سے دائیں بائیں سے اکٹھا، آپ کو چاہیے نا آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ وہ میرے کاندھے پہ بڑے فخر سے ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے، کہتے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا میرا بھولا بالا سیدھا سادہ بیٹا اتنا تیز تر آ رہا ہے کہ وہ میرے اس وقت میں کام آیا۔ دعا تھی میری کہ میں ماں کی طرح باپ کے بھی آخری وقت میں ان کے پاس جا نہیں سکا۔ میرا بھائی تھا، شاید وہ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے، مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس وجہ سے وہی ان کے پاس تھا۔ ہر دفعہ وہ فون کرتے ہیں، مجھے فون نہیں کیا اس دفعہ، پہلے مجھے بلاتے پھر اس کو بلاتے۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سے دیس، جہاں تم چلے گئے اس دل کو لگا کے ٹھیس، جانے کو کس کون سے دیس تم چلے گئے۔ دل میں سوچتا ہوں، رات کا بار بار ذہن میں شعر آتے کہ آخری وقت میں مجھے یاد کیا ہوگا نا، نہیں بتا سکے ہوں گے، ان کو پتہ میں مصروف ہوں، انہوں نے کیوں سوچا میں کاشف علی مصروف ہوگا۔ ایک آہ تو بری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت ہے یہی غم، اس وقت کہاں تھے ہم، کہاں تم چلے گئے۔ ہر چیز پہ اشکوں سے لکھا ہے تمہارا نام، یہ رستے گر گلیاں تمہیں کر نہ سکے سلام۔ ہائے دل میں رہ گئی بات، جلدی سے چھڑا کر ہاتھ، کہاں تم چلے گئے۔ اب یادوں کے کانٹے اس دل میں چبھتے ہیں، نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسو رکتے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار، ہم کیسے کریں اقرار کہ ہاں تم چلے گئے۔ ایک آہ تو بری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔
ہر وقت ہے یہی اس وقت سے کہاں تم چلے؟ باتیں ہزاروں باتیں ہوں گی، اب یہ دل سے نہیں جانی بات کہ آخری وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن پہلے جو بات کی وہ کوئی بات تو تھوڑی تھی، بات تو وہ ہوتی ہے جو آخری لمحے میں کی جائے، دیکھنا تو وہ دیکھنا ہوتا ہے جو آخری لمحوں میں دیکھا جائے، نگاہیں تو وہ نگاہیں ہوتی ہیں جو حسرت سے دوسرے کی طرف اٹھائی جائیں۔ اس سے پہلی تو ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن جاتے جاتے جو چیزیں دیکھی جاتی بچھڑتے وقت وہ ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ جواب ہوتے ہیں، کچھ اظہار ہوتے ہیں، کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ابو جی کے لیے بس دعائیں اور صدقہ جاریہ ہے۔ ایک دعا امام زین العابدین کی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو آپ سب کے لیے تحفہ ہے، جو صحیفہ کاملہ میں 24 نمبر پہ ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ جن کے زندہ ہیں وہ بھی پڑھ لیا کریں، جن کے مرد ہیں وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اے اللہ، اپنے عبد خاص اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور ان کی پاک پاکیزہ اولاد پر رحمت نازل فرما، اور ان کو ہماری طرف سے خصوصی سلام اور درود پہنچا۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت اور کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ اے سب سے رحم کرنے والے خدا، ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم مجھے بذریعہ الہام بھی عطا کر، اور تمام واجبات کا علم بے کم و کاس میرے لیے مہیا فرما۔ پھر مجھے جو تو نے بتا دے اس پر مجھے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے میں جو بھی تو مجھے علمی طور پر بصیرت عطا کرے اس پر مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جو باتیں تو نے مجھے بتائی اور تعلیم کی ہیں میں ان پر عمل کیے بغیر رہ نہ جاؤں، اور اس خدمت گزاری میں جو تو نے مجھے بتلائی ہے کبھی میرے ہاتھ پیروں کو تھکن محسوس نہ ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کو ہمارے لیے مخلوقات میں حق کے طور پر پہچان کرایا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح جابر بادشاہ سے آدمی ڈرتا ہے، ان کے حال پر اس طرح سے شفقت اور مہربان ہو جاؤں اپنی ماں پر اور اپنے باپ پر جیسے انسان اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں، ان کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ راحت والا بنا دے، اور نیند سے زیادہ مزہ ان کو میرے ساتھ آئے، اور ان کے دلوں کے اندر وہ اطمینان اور راحت اور مسرت ڈال دے کہ وہ خوش ہو جائیں، اور جس طرح ایک آدمی اپنے ٹھنڈے پانی کی پیاس سے اپنے آپ کو خشک رکھتا ہے، اس طرح ان کو مجھ سے خوش فرما دے، اور ان کو میں ان کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دوں، اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں، اور ان کے تھوڑے سے احسان کو بھی جو مجھ پر وہ کرے میں زیادہ سمجھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو اور میں اپنے طور پر اسے کم تصور کروں۔ اے اللہ، میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ کر دے، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار بنا دے، میری طبیعت کو نرم کر دے اور میرے دل کو مہربان بنا دے، مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت والا بنا دے، قرار والا بنا دے۔ اے اللہ، انہیں میری پرورش کی جزا عطا فرما، میری نگہداشت کی جزا عطا فرما، میری کم سنی میں انہوں نے جو میرے ساتھ نرمی کی ان کو دنیا اور آخرت میں صلہ عطا فرما۔ اے اللہ،
انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی بری صورتحال پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب فرما۔ یعنی میں نے اگر کوئی ان سے زیادتی کی ہے تو انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی نا، تو اس تکلیف کی وجہ سے ان کے جو گناہ تھے وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی درجات، اے اللہ اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے میرے اللہ، اگر انہوں نے میری گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے یا اپنے فرض منصبی کی وجہ سے کمی چھوڑی ہے تو میں انہیں بخشتا ہوں، ان کو نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ یعنی میں اپنے ماں باپ کو اپنے حقوق بخش دیے، میں نے ہو جاتی ماں باپ سے بھی غلطیاں، دیکھیں کتنی بیلنس دعا ہے کہ ادھر سے اپنے لیے کر رہا ہے، ادھر سے ماں باپ کی جو ان کے حق میں حقوقوں میں تلفی ہوگی ان کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ یہی تو چیز دین بتاتا ہے۔ اے نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں، اے پالنے والے میں تجھ سے خواہش کرتا ہوں میرے والدین سے کبھی مواخذہ نہ کرنا۔ میں اس میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں آسانی اور چشم پوشی کرنے والا سمجھتا ہوں، نہ ان کی دیکھ بھال کو میں ناپسند کرتا ہوں، اس لیے ان کے حقوق پر جو مجھ پر واجب ہیں ان کے احسانات درینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبر گیری کرنے میں رنج اور مصیبتیں اٹھانا اور خود مصیبتیں برداشت کر کے مجھے عیش کروانا۔ اللہ یہ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکیں؟ میں نہ ان کے ہی حقوق کو سبق دوش ہو سکتا ہوں، نہ ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہوں، تو ان پر رحمت فرما۔ اے میرے خدا ان سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے مجھے توفیق دے، مجھے رہنمائی دے اور مجھے توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں ان پر کوئی ظلم نہ کروں۔ اے اللہ آپ میرے والدین کو بہت بڑی عظیم جگہ اپنی جگہ جب بندے اکٹھے ہوں تو ان کو بڑے مقام پر ان کو جگہ عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے راتوں کو، اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد راتوں کی گھڑیوں میں دن کے لمحوں میں میں کبھی فراموش نہ ہونے دوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو رسول اللہ پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے والا بنا دے، اور انہیں میرے ساتھ نیکی جو میں نے ان کے ساتھ کر رہا ہوں لازمی طور پر اس نیکی کے ذریعے سے ان کو خوش فرما دے، ان کی منزلیں آسان فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، قیامت کے دن میری وجہ سے وہ بخش دیے جائیں اور ان کی وجہ سے میں بخش دیا جاؤں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی بخشش کا سامان بنا دے۔ اے اللہ میں تیرے لطف و کرم، تیری بلندی اور تیرے رحم سے یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم ایک ہی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں رحمت کا تو بڑا فضل والا ہے، اے اللہ ذوالفضل والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ومن القدیم تو شروع سے ہم پر احسان کرتا آ رہا ہے، میرے والدین کو بخشش کرنے کے بعد ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میں آپ کی طرف سے بھی دعا پڑھ دیتا ہوں، لازمی آپ لوگ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو آپ کا نمائندہ بن کے پڑھتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آمین کہتے جائیں، آپ کی طرف سے بھی ان کے لیے مغفرت ہو جائے گی، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے والدین کو یا اللہ، میرے کیا ساری دنیا کے والدین کو اور تمام مومنین کے لیے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ یا اللہ ان کا حشر فرما، یا اللہ حوض کوثر سے انہیں پانی لینا نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہیں صراط مستقیم پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حشر کے دن دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال فرما،
ان کو رسوائیوں سے مامون اور محفوظ فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن ہر طرح کے گناہ معاف فرما، آنکھ کی چوریوں اور دل کی خیانتوں کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ ان کی ذرا برابر نیکیاں ان کو جزا عطا فرما، ذرا برابر بھی اگر کوئی گناہ ہے ان کو بخش دے، چشم پوشی فرما، صرف نظر فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، تحد نگاہ وسیع فرما اور نور والی قبر بنا دے۔ یا اللہ ان کو اچھے اس دنیا سے بہتر گھر عطا فرما، ان کے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے دھو ڈال اور ان کو سفید کپڑے کی طرح پاک و پکیزہ ان کے نامہ مال کو فرما دے۔ یا اللہ ان کے ساتھ انہیں اچھا گھر عطا فرما، انہیں اچھے اہل عطا فرما، اچھے ساتھی جنت کے اندر ان کو عطا فرما، ان کی چشم پوشی فرما، ان کے ساتھ وہ رحم والا معاملہ فرما جو تو اپنی رحمت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ انہیں اچھا کھلا پلا اور ان کی مہمانی فرما۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ یا اللہ جتنے بھی چلے گئے یا اللہ ان سب کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما، پیار والا معاملہ فرما، اور یا اللہ ان کے ساتھ سختی والا کوئی معاملہ نہ فرمانا۔ یا اللہ وہ تجھ سے ڈرنے والے تھے، یا اللہ اس کے ڈر کو قبول و منظور فرما، تجھ سے معافی مانگنے والے تھے ان کی معافیوں کو قبول فرما۔ اللہ وہ تیری طرف رجوع کرنے والے تھے ان کو اپنی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے معاف فرما۔ یا اللہ وہ تیری طرف متوجہ ہو گئے تھے، یا اللہ ان پر توجہ فرما۔ یا اللہ میرے باپ کو میری فریادیں سن اور مجھے ایک یتیم سمجھتے ہوئے جس کا اب کوئی آسرا نہیں ہے، یا اللہ اس پہ رحم فرما۔ یا اللہ میرے ابو کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مرتبوں میں یا اللہ ان کی مہمان نوازی فرما۔ جتنوں کے باپ چلے گئے سب کے ساتھ یہی معاملہ فرما، سب کے ساتھ یہی فرما۔ ایک بات آپ سے میں یہ بتا دیتا ہوں، میری جیسے قیامت کی 3 نشانی ہیں تو میری کچھ نشانی ہیں، میری بھی موت کی 3 نشانی ہیں۔ 2 ابھی پوری نہیں ہوئی، 1 پوری ہو گئی۔ میں نے دعا کی تھی یا اللہ بیمار رہتا تھا تو میں نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اذیت میں دیکھا، تو میں نے کہا ان کے سامنے مجھے موت نہ دیں گے، میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد مجھے موت نصیب فرمانا۔ میں بیماری میں بہت تنگ تھا، تو میرا باپ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میرا بھی بلاوا آ جانا ہے، 1 اور پوری ہو جانی ہے اور اس کے بعد 1 رہ جانی ہے۔ میں اپنی تیاری میں ہوں۔ باپ کی موت کا مطلب ہے کہ میرا بھی پیچھے جانا ٹھہر گیا ہے، یہ میرا ہی جانا نہیں ٹھہر گیا، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ ماں باپ اور دادے دادیاں جاتے اس لیے ہیں کہ اللہ فرماتے اس کے بعد تم نے بھی میرے پاس ہی آ جانا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اب یہ میرے دل میں رہ جاتی ہے اس طرح ہی کہ وہ میرے لیے کھانا بناتے تھے، چیزیں بناتے تھے، اب نہ میرا کوئی گھر ہے، ان کی وجہ سے گھر تھا، اب نہ مجھے کوئی آواز دے گا کھانا بنا کے کہ تم آ جاؤ کھانا کھا لو، اب کوئی میرا انتظار کرنے والا نہیں ہوگا، اب میرے تہجدوں میں کسی کو یاد نہیں آؤں گا، اب میں حج پر جاؤں گا تو کس کو کہہ کر جاؤں گا، اب جب دین کے کس کے پاس میں فریاد لے کر جاؤں گا۔ سچ پوچھے اللہ وارث، اللہ ہی وارث ہے میرا، باپ کا سہارا چھن گیا۔ رمضان شریف میں مجھے کہتے تھے کہ پہنچ جاؤ، اتنے کھانے بنا لیتے تھے، میں ناراض ہوتے برستا تھا، اتنے ہی کھاتے، اتنا کم کھاتے ہیں، کس نے بنانے اب کھانے۔ آخری بات یہی ہے، جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کی جنازے پہ بھی یہ میں نے بات کی تھی خطبے میں، مولانا مودودی پہ جب علامہ اقبال کے ساتھ پلان بنایا ہوا تھا انہوں نے دارالسلام کا، تو علامہ اقبال کی اچانک وفات کی خبر آ گئی، تو مولانا بہت ڈسہارٹ ہوئے، وہ خط پڑھنے والا ہے، تو مولانا نے اس خط کی جب تعزیت کی نا تو اس میں یہ لکھا کہ میرا اقبال کے ساتھ بڑا اچھا تھا پلان، تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ اقبال کے بعد کیا بنے گا، تو پھر میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اقبال نہیں ہے، اقبال کا خدا تو موجود ہے، تو یا حیو یا قیوم ہین لا حیا فی دیمات ملک ہی رائے ہی، وہی اللہ جس کی بادشاہی ہے
وہی حی و قیوم ہے، سب دنیا سے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے جو آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے، یہ صرف اس وجہ سے کی ہے کہ بشر جو ہوتا ہے نا، بشر ہی رہتا ہے، اللہ کے نبی بھی اسی طرح رہے۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا 3-4 دن سے کہ رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آپ کے نہ ابو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ امی تھی، ہم نے تو پھر کوئی پیار دیکھا نا، اللہ کے نبی نے دونوں ہی پیار نہیں دیکھے، یتیم ہو گئے۔ ہم زیادہ عمر میں آ کے یتیم ہوئے، نبی چھوٹی عمر میں، تو ہم کتنا روتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر جب جا رہے تھے تو ایک جگہ رک کر آپ نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، صحابہ کو ادھر بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور روئے پھر اس طرح سے اپنی ماں کی قبر پہ۔ یہ بندہ کوئی پتھر نہیں ہوتا، انسان ہی ہوتا ہے۔ تو میرا جو دل ہے نا وہ ابھی کوئی اپنی جگہ پہ ٹھہراؤ پہ نہیں ہے۔ دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے باعث صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کے بعد مجھے گمراہ ہونے سے معمون اور محفوظ رکھے۔ جس طرح وہ میرا باپ دنیا سے اس حالت میں گیا، نہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے تھے اپنے، نہ اس کے پاس کوئی جائیداد تھی، تو اچھی اولاد تھی جس اولاد نے اس کو بغیر کسی لالچ کے اس کے ساتھ نیکیاں کی ہیں۔ تو آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھے، آدمی کو چاہیے کہ یہ نہ دیکھے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اللہ آدمی کے ساتھ اچھا۔ انشاءاللہ میں بھی ایسی ہی حالت میں جاؤں گا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی جائیداد نہیں ہوگی، اللہ پہ یقین کر کے جاؤں۔ تو اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی خیال کرنے والا ہے، اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ ہی نگہداشت کرتا ہے، اللہ ہی بندے پہ نظر رکھتا ہے، اللہ ہی ہمارا ساتھی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، جس پہ میرا بھروسہ ہے کہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ اللہ کے فضل سے اس شدید غم کی حالت میں بھی کوئی ایسی غیر شرعی چیز میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں کی جو اللہ کو ناپسند آتی ہو، اور اگر کوئی اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں نے نہیں اپنے والدین کے بارے میں کوئی دنیا کی رسموں کی، برادری کی، اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنوں کی، پرایوں کی کوئی چیز نہیں۔ ایک چیز کا میرے دل میں ہے، وہ میری جب میت میں نہلا رہا تھا تو ساتھ ایک بریلوی غسال بھی آیا ہوا تھا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں اب میت کو پلٹنے کی۔ تو اس نے جب کفن دیا تو آخر پہ اس نے ابو جی کے سر پہ نا کپڑا ٹوپی نماز سا بنا دیا۔
وہ ٹھیک نہیں تھا، تو میرے ذہن میں تھا کہ میں طلحہ سے کہوں کہ جب ابھی اس کو کرنے دو، اپنے شوق سے کرا تو بعد میں وہ نا اتار دے. لیکن وہی میری غم کی کیفیت میں وہ ایک کپڑا چھوٹا سا جو ٹوپی کی طرح ایسے لپیٹ دیتے ہیں، وہ نہیں، بس چھوٹا سا اترا. باقی الحمدللہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے بالکل ان کو شریعت کے مطابق غسل دیا، اور نماز بھی میں نے ان کے اوپر بہت اچھی پڑھی، جھٹکا نہیں کرایا، بلکہ 4 تکبیریں پڑھیں، اور تیسری تکبیر کے بعد بہت دعائیں میں نے ان کے لیے کی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے ٹیلی فون آئے، میرے رشتہ دار اکٹھے ہوئے، اجنبی لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ اس دن ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم آپ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں، اور اس دن ہم نے بھی اپنے والدین کے لیے جو دعائیں کی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک خاتون تھی ہمارے خاندان کی، وہ آئیں تو بڑی مدتوں کے بعد مجھے ملی، میرے سر پہ پیار دے کے کہنے لگی میرا بیٹا آیا تھا گھر، 1 گھنٹہ تک وہ یہی بات کرتا رہا کہ امی جی اولاد ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنے والدین کے جنازے پڑھائے، غسل دے، پیار کرے. لیکن اولاد نے سیکھا ہوگا تو اولاد کرے گی. میں نے ابو جی سے پہلے بہت سے لوگوں کو غسل دیے، یہ نہیں کہ اچانک سے غسل دینے لگ گیا. محلے کے لوگوں میں ایسے بھی میرے پاس آئے ہیں، میرے خاندان کے، پیپیں چل رہی تھیں، نالیاں لگی تھیں، خون بہہ رہے تھے، نشئی تھے، حال برا تھا، کوئی بندہ ان کو سال بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا. لیکن اس وقت تک میں بیمار بھی شدید ہو چکا تھا. تو پھر میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں نے کہا یا اللہ اگر اس ایسی حالت میں اس بندے کو تو میں بھی گناہوں والی پیپ کے ساتھ لتھڑا ہوا ہوں، آج میں اس کو نہلاؤں گا نا، تو مجھے دنیا اور آخرت میں روحانی غسل دے کے پاک کر دے. تو میں نے وہ غسل دیے، کوئی جراثیم نہیں لگتے. یہ آپ لوگوں کے دماغ ہیں، آپ کو یہ جدید سائنس سے بتایا کہ میت سے جراثیم کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنی ساری زندگی انہی ہاتھوں سے غسل دیے، انہی ہاتھوں کے ساتھ. یہ ہاتھ ہوتے ہیں، گناہ کرتے وقت تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو غسل دیے. تو الحمدللہ ابو جی کو میں نے بڑا اچھا غسل دیا. بیٹا جو غسل دے سکتا ہے وہ کوئی بھی، غسال تو جان چھڑاتا ہے، وہ تو پیشاب یہ وہ صفائی کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے الحمدللہ اپنے باپ کو خوب اچھا غسل دیا، مسکراتا ہوا چہرہ تھا، جسم نرم تھا، کوئی اکڑا ہوا نہیں تھا. اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی میں نہیں اتار سکا قبر میں، کسی کو بڑی مدت ہو گئی، لیکن اب میں نے اتر کے قبر کے اندر خود اپنے ابو جی کو کروٹ دے کے سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لٹایا. حالانکہ مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اتنی ہیوی خاندان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے ایک ہی جھٹکے میں دیوار کے ساتھ لگا دیتا. اس دفعہ نہیں لگی، ہاتھ ڈالا تو پر دیکھا ہاتھ میں جان نہیں ہے. میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، یہ دن بھی آنے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ بتاتا ہے تو ضعیف ہے، قوی صرف میں ہوں، تو کمزور ہے، طاقت والا صرف میں ہوں، مقیت میں ہی ہوں، تو نہیں ہے، قوی میں ہی ہوں، تو نہیں ہے، تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ایک بخار تیری اوقات تجھے یاد دلا دیتا ہے. تو میں نے پھر ابو جی کو 3 حصوں میں اٹھایا، پہلے سینٹر سے اٹھا کے لگایا، پھر ان کے قدم مبارک سے میں نے اٹھا کے لگایا، پھر میں نے ان کا سر والا حصہ جو چھاتی والا حصہ تھا وہ پھر میں نے لیکن لگایا. قبر میں مجھ میں آپ اترنے کی، میں تو اتر نہیں سکتا ممبر سے نیچے، لیکن میں نے اللہ سے میں نے کہا اللہ میں نہیں چاہتا میں اپنے باپ کو کسی غیر مسنون طریقے سے دفناؤں، میں نہیں چاہتا. یہ مرنے والا اہتمام، یہ خوشیوں والے اہتمام، تو میں خوشیوں میں وہ شریعت کی پاسداری نہیں کر سکا. میرے بہن بھائیوں کی شادیاں تھی، مرضیت تھی خاندان کی، لیکن میں نے ادھر کسی کی نہیں چلنے دی، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دین کی چیزیں آتی ہوں گی تو آپ کریں گے. آپ جب سیکھیں گے نہیں، آپ لوگوں کے غسل جا کے پاس دیا کہ غسل دینا سیکھیں باقاعدہ طور پر. اور کسی کو بھی کہیں کہ بھائی کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو مجھے کالونی میں سے بلا لے، میں آ کے غسل دے دوں گا. اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ آپ جنازے کی دعائیں اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے اسے جنازے کی دعائیں سنیں. اسے کہ بیٹا مجھے وہ 13 دعائیں یاد سنا جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں، اور تو نے یہ 13 دعائیں میرے مرنے پر پڑھنی ہیں میرے بیٹے، تو نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں. اگر کوئی آپ کے پیچھے ایسی دعائیں پڑھنے والا نہیں اور آپ نے پی ایچ ڈیاں، MBA، MCS، M.Com یہ سارے کرا دیے ہیں نا، یہ باڑ میں جائیں، ان کا ٹکے کا آپ کو مول نہیں پڑنا. یہ ڈاکٹریاں، یہ انجینئرنگ، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، یہ کیا فائدہ دی جائیں گی؟
فائدہ تو اس وقت جو بیٹے نے اس وقت فریاد کرنی ہے نا اللہ سے ٹوٹے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس طرح سے جو سارا اپنے والد صاحب کا فریضہ جو ہے وہ سارا انجام دیا ہے۔ اس میں مجھے عبد المنان پوچھتا تھا کل، استاد جی کیونکہ عبد المنان ہی مجھے لے کر گھر گیا ہے، عبد المنان ہی میرے ساتھ کمرے میں ابو جی کے کمرے تک گیا ہے، تو اس نے تو میری جو وہ کہتا تھا آپ کی حالت دیکھ کے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہو گیا آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن کہتا استاد جی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ تو آپ کے منہ سے کوئی غیر شرعی حرکت اور بات ہوئی ہے، نہ آپ کا غم بھی کم ہوا، یہ کیا چکر ہے؟ یعنی غمگین بھی آپ پیک پر ہیں اور غیر شرعی بھی اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا یہ سارا محض اللہ کے دین کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی برکت سے شروع دن میں یہ مولانا صاحب کی تربیت سے دل میں بات بٹھائی کہ ادھر بشری تقاضے بھی کم نہ ہوں اور ادھر سے شریعت بھی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ بشری طور پر بھوکے اور پیاسے رہیں لیکن روزہ بھی نہ توڑیں، یہ ہوتی ہے آدمی کے ساتھ۔ تو بشر اس طرح ہی کام کرتا ہے، اس کے ساتھ مرحلے اللہ نے طے کرانے ہوتے ہیں، کیونکہ ارادہ ہے بچپن سے کہ دین کے مطابق۔ تو اپنی بھی میری یہی خواہش ہے کہ اس وقت میرا بھائی بھی ہوگا، کوئی پتہ نہیں وہ جذباتی ہو جائے، وہ غیر شرعی کام کر، اسے یاد دلا دیں کہ آپ کے ابو کو بھی آپ کے بھائی نے اسی طرح سے کیا تھا۔ جنازے کی دعا میں نے ابو کی قبر پہ کھڑے ہو کے سرانے دعا منگائی، اس لیے منگائی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے میت کو جو دعا کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہوتی ہے وہ قبر پر ہوتی ہے۔ اس وقت جب ہم ادھر میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، یہ ٹائم بنا ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ادھر میت جو ہے یہ اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر چلا گیا، کسی طریقے سے بھی جل گیا، فنا ہو گیا، یعنی جسم ڈسپوز ہو رہا ہے، بند ہو گیا اوپر سے، آپ اوپر سے بند ہو گیا، اسی وقت ساتھ والے کمرے سے جو فرشتے روح کو لے کے گئے ہوتے ہیں وہ میت کو ادھر جو قبر ہے روحانی طور پر عالم ارواح میں اسے کمرے میں بلا لیتے ہیں، جیسے ایک مجرم سے پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے، اسے کمرے میں بلا لیتے ہیں، نیکسٹ کو بلائیں، ان کی میت رکھ دی گئی ہے، کہتے جی ہاں جی رکھ دی گئی، بلا لیں ان کو، من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، ادھر میت رکھتے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ قبر میں سوال شروع ہو جاتے ہیں، وہ حضور نے جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ میت بس اس کو بلا لیا جاتا ہے، آ جائیں آپ، سوال بتانے شروع کریں، 3 پیپر سامنے رکھ لیتے اس کا، آپ جانتے ہیں آپ جس شخص کے بارے میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جواب اس طرح سے نہیں ہے۔ میری امی نے تیسرے دن خواب میں آ کے میری بہن کو بتایا تھا کہ کاشف سے کہہ دینا وہ بڑا پریشان ہے میرے ان سوالوں کے بارے میں، کہ میں ان تینوں سوالوں کو میں نے کلیئر کر لیا، الحمدللہ میں نے جواب دے دیے ہیں۔ یہ امی نے اپنی وفات کے تیسرے روز، میری سب سے چھوٹی بہن تھی، اس کے خواب میں آ کر بتایا، تو میں روز روتا تھا، میں نے کہا یا اللہ تو مجھے بتا تو صحیح، میری امی کو تو نے پوچھا ہوگا امی جی کو کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا، اور آپ کو میں سب سے پیاری بات بتاؤں، یہ مجھے مولانا صاحب نے نہیں یہ بات بتائی، میں چھوٹا اور ننھا سا تھا جب میری امی نے مجھے کہا قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں تو اللہ کو آگے سے یہ جواب دینا، یہ میری امی کے بتائے ہوئے سوال ہیں، یہ آپ نہ کہیں کہ بچے کے اوپر محنت کی ضائع جائے گی، آپ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا بچوں کی محنت کرنے کا۔ تو میں پریشان تھا، قبر پہ میں کھڑا تھا، تو میں نے کہا یا اللہ آج رات کسی کو خواب میں دکھا دے، اگر تجھے مجھے منظور نہیں ہے تو صبح میرے پھر چچا نے آ کر بتایا کہ رات بھائی جان کو میں نے بڑے خوبصورت لش پش کپڑوں میں دیکھا ہے اور بڑے ماشاءاللہ خوبصورت اور حسین و جمیل بن کر، میں نے کہا آپ کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ آگے سے ہنس رہے ہیں، تو کہتے یار میں نے تجھے بتانا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں، نیک خواب اور نیک بشارتیں جو ہوتی ہیں، دل کو تسلی اللہ دے دیتے ہیں کہ پیچھے والے تسلی، تو ذہنی طور پہ مجھے کوئی ایسا غم نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب باپ کا بیٹا مر جاتا ہے نا جوان، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا اس کے لیے ایک محل تیار کرو جس کا نام ہی الحمدللہ محل رکھ دو، بیت الحمد، کہ اس نے ہماری اس مشکل وقت میں بھی ہماری حمدی کی،
اس کو وہ ہم محل دیں گے۔ تو وہ باپ مر جائے یا بیٹا، دونوں کو یہی کہنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے کہا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل بے قرار ہے، مگر زبان سے ہم یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو ابو جی کو نے، امی اور ابو نے دین سکھایا تو انہی کے کام آیا۔ مولانا اسحاق صاحب نے مجھے دین سکھایا، ان کو بھی میں نے ایسے ہی نہلایا، کفنایا، دفنایا، میں ان کے بھی ساتھ میں نے یہی کیا۔ تو مجھے استاد کے لیے بھی باعث احصال ثواب ہوں، ماں باپ کے لیے بھی باعث احصال ثواب ہوں، دادا دادی کے لیے، دادے کو بھی ایسے ہی نہلایا، نانے کو بھی ایسے ہی نہلایا، مامے کو بھی، چاچے کو بھی، دادا کے بھائیوں کو بھی، اپنے استادوں کو بھی، سب کو میں نے غسل دیا خود، کیسی بھی بری حالت کیوں نہیں تھی۔ نہ بھی دیا جاتا، میں اگر 2 جوان لڑکے دیں مجھے تو میں اس کے ساتھ جو ہے خود غسل دوں گا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ کیا ہو گیا، دنیا گیری جائیں گے، کانپتے ہاتھوں سے میت کو تو نہ لاؤں۔ میرا، آپ یہ سمجھیں کہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، ہابی پوچھے کہ کیا کرنا ہے، میں کہتا ہوں میتیں لائیں، ان کو میں مسنون غسل دوں، مسنون کفن دوں، مسنون جنازہ پڑھاؤں، مسنون ہی قبر میں اتار دوں اور مسنون ہی دعا کر دوں اس کے لیے۔ یہ میرا، آپ سمجھیں کہ مجھے کوئی آپ نے کام دینا ہے دارالسلام میں کہ استاد جی آپ نے کیا کام کرنا ہے، تو میں کہوں مجھے آپ میت خانہ دے دیں۔ یہ شعیب صاحب میرے ساتھ تھے تو مدینہ شریف میں، تو میں نے ان سے کہا میری یہ خواہش ہے کہ فیصل آباد جا کے میں ایک وہاں پر اپنا غسل ہاؤس ٹائپ بناؤں، جو میت کو، جو یورپ میں بھی بنا ہوا ہے بڑا اچھا، نہلاؤں میتوں کو مسنون طریقے سے۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں کوئی نہلانے والا نہیں، پھٹا لاؤ جی، فلانا کام کرو جی، شور مچا ہوا ہوتا ہے۔ ابو جی پر میں نے کوئی غیر مسنون نہیں کام کیا۔ اللہ شاید انہی مسنون کاموں کی وجہ سے کہ اس کا ہوا ہی بہت اچھا ہے، یہ اچھی اولاد چھوڑ کے آیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ جنت میں ہی ہیں، میں خدا کے فضل سے۔ احصال ثواب کے لیے میں نے کوئی رسم نہیں کی، ایک بھی نہیں کی، قرآن خوانی بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں۔ میں نے کہا 3 دن کا سوگ ہوگا اور اس کے بعد ختم، 3 دن میں سوگ کے لیے بیٹھا ہوں، بس کوئی آیا تو بعد میں دعا کر لی، یہ نہیں کہ منع ہے تو بعد میں دعا کرنا۔ میں جو سوگ کی حالت میں بیٹھا تھا کہ چپ کر کے بیٹھا، سوگ توڑ دیا میں نے، بہن بھائی کو گھر کو دھوئیں، صاف ستھرا کرے، اپنا کو کھانا شانا بناؤ، کھاؤ، چلو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، پڑھو ابو جی کے لیے جا کے اپنے سال ثواب۔ تو الحمدللہ غمزدہ ہی تھے سارے ایک دوسرے کو پرانی چیزیں بھیج رہے باپ کی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ تصویریں بھیجنے کی بجائے آپ صرف یہ کرو کہ ابو جی کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا مجھے بتاؤ کیا کیا کی ہے تم نے۔ اپنے بھائی کے بارے میں مجھے بس اتنا، میں اس کی بیوی نے بتایا کہ ساری رات ہی وہ سجدے میں پڑا رہا ہے، وہ کہتی یہ نہیں سوئے، ساری رات ہی وہ سجدے میں پڑا رہا ہے، ابو جی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا، کہتی ساری رات، کبھی باہر جاتے تھے کبھی اندر، میں نے دیکھا ہے سجدے میں پڑا دعا کر رہا ہے۔ چلو اللہ اس کی یہ دعا قبول و منظور۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ کوئی حق کوتاہی میں نے کی ہو مجھے معاف کر دے، میرے باپ نے تیرے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی تو میرے باپ کو بھی معاف کر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح بھی دعائیں مانگتا ہے، بس اس کے اپنا پیار ہے، شاید مجھ سے تو اعلیٰ ہی ہے، اونچے درجے پہ ہی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے باپ کو دباتا تھا سب کچھ، میں نہیں کچھ بھی ایسا کر سکا۔ آخر میں نے پہلے کیے جوانی میں، لیکن اب مجھ سے ہوتا نہیں تھا۔ تو میں ایک دن ان کو دبا بھی رہا تھا یہاں پہ، کہتے کاشف علی تو آپ تھکا رہتا ہے، تو میں نے کہا چلے کوئی تھوڑا بہت ہی مجھے دبانے دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو سب سے زیادہ میں نے ہی آپ کو دبایا ہے، سب سے زیادہ میں نے ہی آپ کے ساتھ کیا۔ کہتے بس ٹھیک ہے، کر لیا اب اس کی باری ہے، اس کو کرنے دیا کر اب یہ سارے کام۔ اس کو وہ بہت کچھ کہتے تھے لیکن رہتے بھی اسی کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی اجر عطا فرمائے۔ بہنوں نے میری نے بہت خدمت کی اپنے باپ کی، ایک آواز پہ کھانے چیزیں پہنچتے تھے۔ میرے جو ہمارے دامادوں نے بھی بہت اچھے رہے، وہ برے داماد نہیں، اچھے داماد بنے۔ بیویوں پہ جب وقت آ جائے تو ان کو جانے دیں، ان کے والدین ہیں، ان کو خدمت کر، بلکہ خود بھی جا کر خدمت کریں، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو بہت روتے ہیں۔ یہ پہلا میں نے آدمی دیکھا جس کے اپنے تینوں داماد اس کے جنازے پہ اس کی چارپائی پکڑ کے روتے تھے اور بہویں رو رہی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا اپنا اخلاق اچھا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی اور اپنی زندگی اچھی گزار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ اپنی اولاد کو وہی جھوٹ چوری سے بچائیں اور اپنی اولاد کو کہیں حرام کا رزق گھر میں نہ لائیں۔
یہی میرے باپ کی 2 وصیتیں مجھے عمر بھر رہی کہ جھوٹ نہیں بولنا. کتنا ہی تم سے کام خراب ہو گیا, ٹوٹ گئی کوئی چیز, مجھے آ کے بتاؤ کہ ابو جی آپ کا یہ نقصان کر دیا ہے میں نے, تو کہتے وہ معافی ہے. جھوٹ بولو گے تو اس کی معافی نہیں. اور چوری پیسے نہیں کرنے, میرا ان کا دراز میں کبھی تالا لگایا ہی نہیں انہوں نے. نہ سونے کو میری ماں نے آج تک تالا لگایا, نہ اس کو لگایا. تو تالا کہتے پیسے پڑے, تو کہتے مجھ سے مانگنے ہیں, کہیں بھی جانا ہے سیر کرنے کے لیے پیسے مجھ سے مانگنے ہیں کہ ابو جی ہم نے مر ہی جانا ہے, پیسے دیں. پیسے دے دیں, نہیں دیتے تب بھی نہیں ہم نے چوری کی. اور تیسری بات, جب انہوں نے مجھے جاب پر لگا تو انہوں نے مجھے کہا وہ بھائی جاتے وقت بلایا, کہتے ادھر آؤ. میں کہا جی. کہتے حرام کا, پہلے دن نوکری پہ, حرام کا 1 پیسہ میرے گھر میں نہ لانا, 1 لاؤ گے 99 یہاں سے جائیں گے, تو یہ کام نہیں تم نے کرنا. تو بس اللہ کا فضل ہے. تنخواہ انہوں نے میری کیا لینی تھی, وہ خود ہی ماشاءاللہ کماتے تھے, بس چیک ہی کرتے تھے. کبھی کبھار کوئی چیز کہتے تھے جاؤ یہ چیز کھلاؤ, یہ بناؤ, یہ کرو, ایسے. تو ایسے بے نفس آدمی کے لیے میں کیا کہوں, جس کا نہ پیچھے پیسہ تھا, نہ مال تھی, نہ دولت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. آپ یہ دیکھ لیں, چاہتے تو وہ اپنے کروڑوں روپیہ جو اپنے ان کے باپ نے ان کے نام لگایا تھا وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو جو تھا ان کو دے دیا, وہ لے لو بھائی ہم نہیں دے. آج کی اس دور میں آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ بے نفس نہیں ہوتے, میں نے دیکھا ہے بے نفسی کو. یہ بے نفسی میرے آج کام آ رہی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں اور بات کو ختم کروں, میں سامنے ان کی دکان کے بالکل سامنے مدرسہ تھا شہر چنیوٹ بازار میں, تو میں دین پڑھنا چاہتا تھا, وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتے تھے. 3 مہینے کی چھٹیوں میں وہاں کلاسیں بھی لگتی تھی درس نظامی کی, تو میں وہ پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے کہا صدقے کے پیسے نہیں کھانے, وہ تم پہ لگتا ہی نہیں, کسی کا مال, یہ وعدہ کرو تمہیں اجازت دے دیتا ہوں پڑھنے کی, مال نہیں کسی. یہی وہ بات کہتے تھے, کہتے جھوٹ بھی سب چیزیں معاف ہو جانی, روپیے نہیں کاشف علی کسی کے معاف ہونے. بس یہ انہوں نے اپنا دامن صاف رکھا, اللہ کا شکر ہے. اور ہمارا بھی الحمدللہ دامن صاف ہے اس حوالے سے الحمدللہ. میں اپنے بھائی کو بھی کل کہہ رہا تھا کوئی لین دین کرنا ہے, تیرے لین دین اور طرح کے ہوتے ہیں, بازاری لوگوں کی طرح لین دین سیدھے کر لے, دیکھ لے تیرا باپ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا یہاں پہ, سمجھ گیا نا. تو لین دین اپنا ٹھیک کریں, اپنے پیسے جو ہیں لوگوں کو جو آپ نے دینے لینے ہیں وہ کلیئر کریں. باقی باتیں مجھ سے اور یہی ترجمہ میں پڑھا سکا ہوں. اللہ سے دعا کرے اگلے جمعے پھر وہ دوبارہ سے میں ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ پھر سے مجھے ان کے لیے سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید کے لیے وہ کلاس کا میں نے کہا ہے 15,000 روپے کی میں نے شک لگائی تھی کہ جس کے پاس پیسے ہیں 15,000 جمع کرائے اور پڑھے, تو ابھی تک کوئی فارم نہیں آیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نوجوانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی نوجوان ہوتے تو وہ قیمتی موبائل بیچ کے چھوٹا موبائل بھی لے لیتے قرآن مجید سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. باقی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مجھے بس اتنا ہی لکھ دے کہ استاد جی میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, اور وہ آ جائے. بس کوئی نہیں. رمضان شریف میں یہ قرآن مجید بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے میری زندگی میں, تو میں اپنا یہ بھی قرآن مجید جو ہے وہ اس رمضان شریف میں انشاءاللہ یہ بھی پورا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسم من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہ خص اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ سیدھی فرما لیں.